اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی بجٹ تقریر سے پہلے میں آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گا کہ شرجیل انعام میمن صاحب نے جو ہے واقعی جو ہے وہ سینئر منسٹر سندھ ہونے کا حق ادا کیا، بڑی پازیٹیو انہوں نے تقریر کی ہے اس پہ سبھی ماشاءاللہ وہ وہاں سے۔ اور میں آپ کو بتاؤں صرف شرجیل انعام میمن صاحب کی بات نہیں ہے، ہر وہ منسٹر جس نے اپنے ڈپارٹمنٹ پہ بات کی، بجٹ پہ بات کی، جو غلطیاں کوتاہیاں ہیں اس کو خود ایکسیپٹ کرتے ہوئے آگے بہتر چلنے کی بات کی، اس پہ ادھر سے زیادہ ڈیکس ادھر سے بجی ہیں ان حالات میں۔ تو یہ بھی تھوڑا سا، مگر جیسا آپ نے خود مجھے بتایا اب اسپیکر صاحب، ہم نے آپ کو بہت مس کیا ان 5-6 دنوں میں، اور کیوں کیا میں بتاؤں گا ابھی وہ، اور بتانے کا مقصد صرف اتنا فقط صرف یہ کہتے ہیں نا تنقید نہیں، چیزوں کو کریکٹ کرنا ہے، آگے پازیٹیو وے میں چلنا ہے۔ اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ سند رہے، میں یہ بات کروں گا لازمی تاکہ سند رہے، اور آگے جو ہے وہ آگے کے لیے پریسیڈنٹ سیٹ نہ ہو۔ اسپیکر صاحب یہ پچھلے 6 دن ہوئی ہے شاید تقریر، آج 7واں دن ہے، اس میں بہت سارے جو ہے وہ بہت غلط چیزیں ہوئی ہیں، اور میں اس کا کچھ کا تذکرہ کروں گا۔ ایک چیز جو میں نے سی ایم صاحب سے سیکھی ہے وہ یہ کہ وہ جب بھی تقریر کرتے ہیں سی ایم صاحب تو وہ ہمیشہ ان کے پاس ماشاءاللہ پورا اسٹاف ہوتا ہے، چیزیں ہوتی ہیں تو وہ نوٹ کرتے رہتے ہیں کہ کس رکن نے جو ہے وہ کیا کیا باتیں کہی ہیں، ان کے جو جوابات ہوتے ہیں وہ دیتے ہیں۔ تو یہ والی چیز میں نے سی ایم صاحب سے، میں برملا اس فلور پہ بھی اس کا اظہار کر رہا ہوں کہ میں نے بھی سیکھی ہے کہ میں بھی نوٹ ڈاؤن کرتا ہوں چیزیں تاکہ آسانی رہے جوابات دینے میں۔ اس سے پہلے کہ میں بجٹ پہ جاؤں، کچھ غیر پارلیمانی الفاظ اس اسمبلی میں ادا ہوئے اسپیکر صاحب، اور ان غیر پارلیمانی الفاظ کو اون کیا گیا، یہ اس سے زیادہ خطرناک بات ہے۔ ابھی میں اگر ریپیٹ کروں گا نا شاید آپ کو برا لگے، اور میں آپ کو پیشگی بتا رہا ہوں، ان الفاظ کو ادا کرتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو حذف کرنا ہے تو کر دیجئے گا، مگر چونکہ میں چیزیں ٹھیک سمت میں لے جانے کی کوشش کر رہا ہوں اس لیے ضروری ہے کہ میں یہاں پر ریپیٹ کروں۔ یہاں منسٹرز کی جانب سے جب پولیٹیکل بیشنگ ہو رہی تھی نا بجٹ پہ، تو تقریر بھی نہیں ہوئی تھی، میں آگے کوٹ کروں گا کس منسٹر نے یہ بات کہی تھی، تو الفاظ ادا کیے گئے کہ منہ کالا ہو گیا تھا آپ لوگوں کا اس لیے آپ لوگ بلدیاتی انتخابات سے بوائیکاٹ کیا۔ یہ الفاظ ادا اسمبلی کا فلور ہے، آگسٹ ہاؤس۔ اسی طرح پھر ایک رکن تھے، انہوں نے سانپ تک کہہ دیا، پھر سانپ میں بھی بتایا کارو اور بھورڑو، ایسے ہی تھا، کالا سانپ اور بھورا سانپ، اور آگے میں بتاؤں گا وہ پھر اس کی انڈورسمنٹ بھی ہوئی، بڑا افسوسناک عمل رہا۔ پھر خون پینا بھی بتایا گیا۔ یہ وہ ایسے الفاظ ہیں جو یقین جانے وہ اس جانب سے ہوں، اسمبلی کے کسی بھی رکن کی جانب سے ہوں، وہ قابل مذمت ہوتے ہیں، مگر بدقسمتی کے ساتھ اس کی انڈورسمنٹ ہوئی ہے، یہ میرے لیے سب سے دکھ والا پہلو ہے۔ اور میں ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ہم آج طے کریں کہ یہ والا کام اب دوبارہ نہیں ہوگا۔ اس ایوان میں شہیدوں کی بے حرمتی ہوئی ہے، یہ بھی اس ایوان نے دیکھا پچھلے 6 دنوں میں۔ یہ وہ سارے عمل تھے، اور وہ جو میں ابھی یہ سانپ والا بتا رہا تھا نا، اس کا میں نے لازمی سی بات ہے، بہت سارے ہمارے اراکین ایسے ہیں جن کو جو ہے وہ اچھا اس میں ڈپٹی اسپیکر صاحب بھی شامل ہیں جو ایکٹنگ اسپیکر بنے ہوئے تھے، شاید اس انداز سے وہ سندھی سمجھ نہیں سکتے۔ یہ مسئلہ یقینی طور پہ زیادہ تر جو اپوزیشن کے اراکین ہیں ان کی جانب سے بھی، ان کے جانب ادھر بھی ہے، دونوں طرف ہے۔ اسپیکر صاحب وہ کون سا تھا، ہی قافلن تے قافلہ، اس کے ذرا میں اردو کا ترجمہ کر کے بتا دوں۔ اور وہ اشعار پڑھے تھے، اور ان اشعار کے بعد میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں کسی کی تذلیل کرنے کے لیے یہ کام نہیں کر رہا ہوں، چیزوں کو کریکٹ کرنے کے لیے میں ریپیٹ کر رہا ہوں۔ لیڈر آف دا ہاؤس، وہ ایک ممبر صاحب تقریر کر رہے تھے، شعر پڑھا انہوں نے، جن کو سمجھ آیا ان کو غصہ آیا،
اور کچھ مزے لینے لگے حکومتی سائڈ والے. اور لیڈر آف دا ہاؤس کی جانب سے یہ کہا گیا, میں ریپیٹ کر دیتا ہوں, وہی الفاظ لکھ کے لایا ہوں, راجہ صاحب ایک سیکنڈ میں شعر دوبارہ سننا چاہتا ہوں. اب وہ کیا شعر تھا میں اس کا اردو میں ترجمہ بتا رہا ہوں آپ کو, آپ کی اجازت ہو تو میں دیکھ کے پڑھ. ٹھیک ہے, جو بات ختم ہو گئی اس کو ریپیٹ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ میں کریکٹ کرنا چاہ رہا ہوں, اسپیکر صاحب میں صرف کریکٹ کرنا چاہ رہا ہوں. یہ دیکھیں میرا حق ہو چکی ہے, ڈپٹی اسپیکر صاحب نے ایکسپنج کر دی تھی. میں صرف چیزوں کو کریکٹ کرنا چاہ رہا ہوں, مجھے بات کرنا ہے. یہ قافلے پہ قافلے, یہ سلسلے ختم ہوتے ہی نہیں. ہم آخر جائیں کہاں؟ ہم نے تو سانپ ہی پالے ہیں, ہم نے انہیں دودھ پلایا, وہ بڑھ بڑھ کے بڑے ہوئے, اب وہ دودھ پیتے نہیں, خون پی کر خوش ہوتے ہیں. یہ کالے اور بھورے سانپ, ان کو ہانکو. سعید صاحب کہہ رہے تھے وہ شرم والا بڑا غیر پالیا. نہیں بھائی, انہی سب مواقع کے لیے ہوتا ہے کہ شرم آنی چاہیے ان اراکین کو جو اس طرح کی باتیں کر رہے تھے. یہ پریسیڈنٹ سیٹ کر کے آپ تقریریں کروا رہے ہیں. اپوزیشن نے احتجاج کیا, اور میں حق اللہ بتا رہا ہوں, فلور پہ کھڑے ہو کے بتا رہا ہوں, میں نے اس احتجاج سے پہلے پی ٹی آئی سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا, نہ ہمارے پارلیمانی لیڈر نے رابطہ کیا تھا, نہ جماعت اسلامی سے کیا تھا. یہ بیٹھے میں سامنے, اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے روک دیں یہیں پہ. احتجاج کرنا جمہوری حق ہے جناب ہمارا, اس حق کو ایکسرسائز کرنے سے کون روک سکتا ہے بھائی؟ ہاں, حدود و قیود یقین جانے, میں نے تو وہ بھی احتجاج دیکھے ہیں یہاں پہ اسی اسمبلی میں. خود سی ایم صاحب نے بھی اس بات کو پچھلی اسمبلی کی اپنی تقریر میں کہی تھی یہ بات, کہ یہاں تو چارپائیاں بھی آ گئیں, اور مجھے یاد ہے پیپر پھاڑ کے سی ایم صاحب کی جانب بھی پھینکے گئے تھے. کوئی ایسا عمل نہیں ہوا اس دن احتجاج میں, کوئی ایسا عمل نہیں ہوا. ایک رکن یہاں کھڑے ہوئے تھے, ان کی ڈیوٹی یہی تھی کہ کوئی اس حدود سے آگے نہ نکلے, سی ایم صاحب کے پاس کوئی نہیں جائے گا. کیونکہ ہمارا احتجاج میں آگے چل کے بتاؤں گا وزیر خزانہ سے ان کے خلاف تھا, سی ایم سے ان کے خلاف نہیں تھا. تو جو عبدالرزاق راجہ صاحب نے جو یہ شعر پڑھا تھا نا, تو ان کے جواب میں ایک اور شعر, ماشاءاللہ سب شعر و شاعری بہت ساری ہو رہی ہے. لوگ جھگڑے میں نوالے بھی گنا دیتے ہیں, لوگ جھگڑے میں نوالے بھی گنا دیتے ہیں, تربیت کیسی ہوئی ہے یہ بتا دیتے ہیں. کچھ غیر پارلیمانی اقدام میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق, یہ دو بک ہے نا, آئین پاکستان, اسی کو سامنے رکھتے ہوئے رولز آف پروسیجر, ایسے ہی ایران کے حق میں قرارداد لانے کی کوشش کی گئی. ہمیں بتایا گیا کہ بجٹ ہے, ڈیڈیکیٹڈ بجٹ کے لیے اجلاس ہو رہا ہے, اور اس اجلاس میں آپ لا نہیں سکتے یہ قرارداد. اور پھر رول بھی کوٹ کیے گئے. میں نے کہا ٹھیک ہے جی بالکل. اور چونکہ وہ پھر یہ طے ہوا لیڈر آف دا ہاؤس کی جانب سے کہ جی اس پہ میں ایک سولوشن پیش کر دیتا ہوں, اور وہ سولوشن یہ ہے کہ اس بجٹ کا اجلاس ختم ہو جائے گا, ہم ایڈجرن کریں گے, اور پھر ایران کے حق میں قرارداد پیش کی جائے گی. ہم نے ایگری کر لیا. اسپیکر صاحب, جب وہ بجٹ پیش کیا گیا تھا جب وزیر خزانہ سندھ کی جانب سے, تو بجٹ پیش ہونے کے بعد پھر سی ایم صاحب نے ایکٹنگ اسپیکر صاحب سے یہ ریکویسٹ کی کہ سر آئی ریکویسٹ دیٹ یو ایڈجرن دس سیشن اینڈ امیڈیٹلی ریکنوین اے سیشن ٹو پاس دا ریزولوشن اگینسٹ دا بروٹل اٹیک آف ٹیررسٹ اسٹیٹ اسرائیل ان ایران. تو اس دن جو افسوسناک واقعہ ہوا وہ میں صرف ویسے ہی جو الفاظ ادا کیے تھے میں وہی کوٹ کر رہا ہوں, اس سے آگے نہ اپنی بات کر رہا ہوں نہ کچھ کر رہا ہوں. ڈیسائیڈ آپ کی چیئر کرے گی, یہ ایوان کرے گا. میں صرف بار بار یہ باتیں اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ سند رہے اور آگے کے لیے کام آئے. تو اس پہ ایک منسٹر صاحب نے ڈکٹیشن دی اس چیئر کو کہ ایڈجرن کرو ایڈجرن کرو. پھر سی ایم صاحب نے بھی یہی بولا ایڈجرن کریں. اب وہ ایکٹنگ اسپیکر صاحب بیٹھے تھے, انہوں نے میرا نام لیا کہ علی خورشیدی صاحب, پھر نیچے سے ایک اور ڈکٹیشن گئی, یہ شور مچائیں گے یار, مچاؤ مچاؤ, پھر سے مچاؤ.
پھر ڈپٹی اسپیکر نے کہا, جو ایکٹنگ اسپیکر تھے, کہ علی خورشیدی صاحب مجھے بات نہیں کرنے دی جا رہی تھی, مجھے بات نہیں کرنے دی جا رہی تھی یہاں پہ. پھر سی ایم صاحب نے کہا نہیں نہیں سر, دے آر ناٹ انٹرسٹڈ, آپ ایڈجرن کر لیں, ایڈجرن دا سیشن, اور آپ ریکنوین کر لیں. اس پہ ایکٹنگ اسپیکر صاحب نے یہ کہا کہ ہم ہاؤس کو ایڈجرن کرتے ہیں, اور ابھی جو ہے وہ دوبارہ 1 منٹ اس کے بعد رک گئے. پھر نیچے سے ڈکٹیشن گئی کہ ابھی کرتے ہیں ریکنوین. میں تلاوت کرتا ہوں, سر ریکنوین ہو گیا. اس طرح اجلاس ریکنوین کیے جاتے ہیں اسپیکر صاحب؟ یہ کدھر ہے؟ اس میں اب وہ obviously اس میں بہت ساری چینجز ہو گئی ہیں. ایک چینج یہ ہوئی ہے کہ اب نیشنل اینتھم بھی ہوتا ہے, آرڈر آف دا ڈے ایشو ہوتا ہے. مجھے یاد ہے آغا صاحب جب کے دور میں جب اجلاس لیٹ چلتا تھا, تاریخیں چینج ہوتی تھی, تو 11:55 پہ ہم جو ہیں وہ ایڈجرن کرتے تھے, نیا آرڈر ایشو ہوتا تھا, اور پھر 12:05 2 منٹ 3 منٹ 5 منٹ بعد وہ دوبارہ اجلاس لگ جاتے تھے. تو اب یہ جو مجھے اب اس پہ ڈاؤٹ ہو رہا ہے, اب زیادہ جو بہتر مجھ سے سینئر ہیں وہ یہ سمجھائیں کہ یہ اس طرح ایڈجرن کر دینے سے کیا سیشن ایڈجرن ہو جاتا ہے اسپیکر صاحب؟ کیا وہ جو قرارداد پیش کی گئی اس کے بعد اس کی کوئی اہمیت رہتی ہے یا نہیں رہتی ہے؟ کیونکہ میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق بجٹ اجلاس میں ریزولوشن نہیں آ سکتی, اور جب ریزولوشن زبردستی بتا کے لے آئی تو کیا اس کی اہمیت رہتی ہے؟ کیونکہ میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق وہ شاید اس کی ویلیڈیشن اس قرارداد کی بھی نہیں رہتی. یہ ہو گئی دوسری بات. یہ جو اسپیکر صاحب یہ جو عمل ہوا ہے, میں اس کی مذمت کرتا ہوں, بحیثیت لیڈر آف دا اپوزیشن اس کی مذمت کرتا ہوں. اچھا, پھر ایران پہ قرارداد میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ جی وہ بجٹ سیشن میں قرارداد نہیں آ سکتی. اب 5 دن بعد جو ہے وہ نثار کھوڑا صاحب کھڑے ہوتے ہیں, بجٹ کا اجلاس جنرل ڈسکشن چل رہی ہوتی ہے, اس میں قرارداد پیش کر دی جاتی ہے اور وہ ٹھیک رہتی ہے قرارداد. اور اس دن بھی میں نے یہ بات کہی تھی, دیکھیں ایک اچھا کام کرنے جا رہے ہیں, چاہے ایران پہ قرارداد و حق میں بڑا بہترین کام ہے, مسلم امہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. افسوس کے ساتھ اس ذمہ داری کو جو منحص القوم ادا کرنی تھی اس میں انہوں نے کمپیریٹیو انالیسس کرنا شروع کر دیا حکمرانوں کی جانب سے کہ جی وہ شاید ایران کے حق میں قرارداد پیش نہیں کرنا چاہتے تھے. یار مطلب کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ سیاسی مخالفت اپنی جگہ, امہ اپنی جگہ, ذمہ داری اپنی جگہ, فرائض اپنی جگہ, ایمان اپنی جگہ. ہم نے تو اس لیول پہ آ کے کھیلنا شروع کر دیا کہ ہم چونکہ وہ پولیٹیکل اوپوننٹ ہے تو چلو جی یہ کام شروع کر دو. یہ 2-3 افسوسناک کام ہوئے ہیں. اس دن پھر قرارداد پیش ہوئی. میں نے کہا کہ میں نے ایک وزیر کو کہی یہ بات بعد میں اجلاس ختم ہونے کے بعد کہ یقین جانیے میں ڈرافٹ بنا کے لایا تھا. آپ اگر یقین کرتے ہیں میں ڈرافٹ بنا کے لایا تھا بے نظیر بھٹو شہید کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے. میں بحیثیت لیڈر آف دا اپوزیشن لے کر آیا تھا, اور میرا ارادہ یہ تھا, میں بہت ایمانداری سے بتا رہا ہوں, میں نے اپنی پارٹی سے بھی ڈسکس نہیں کیا تھا, میں ذاتی طور پہ بتا رہا ہوں. میں نے یہ کہا تھا کہ یار ان سے بات کر لیں گے حکومت سے, اور پھر اگر یہ جوائنٹ لانا چاہیں تو بڑا اچھا ہو جائے گا, ایک اچھا جسچر چلے جائے گا. مگر اب یا تو اس دن جو سی ایم صاحب نے قرارداد پیش کی وہ غلط تھی, یا جو نثار کھوڑا صاحب نے جنرل ڈسکشن میں قرارداد پیش کی وہ غلط تھی. اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا, رولز آف پروسیجر کی دھڑا دھڑ وائلیشن چل رہی ہے, اور یہ کرسی اسپیکر صاحب خاموش تھی. سب سے زیادہ غصہ مجھے اس بات کا ہے کہ یہ اسپیکرشپ, یہ جو کرسی ہے یہ خاموش بیٹھی رہی. غیر پارلیمانی الفاظ ادا ہو رہے ہیں, ہوتے رہے, اس کو اونرشپ مل رہی ہے, ملتی رہے. یہاں غلط انداز سے قراردادیں پیش ہوتی رہی, سیٹ خاموش تھی. تو کسی نے مس کیا نہیں کیا ہو, الحمدللہ میں نے تو آپ کو بہت مس کیا اسپیکر صاحب, کیونکہ مجھے پتا ہے اگر آپ ہوتے تو ان میں سے کوئی بھی کام نہیں ہوتا, کوئی ایک کام نہیں ہوتا, کوئی ایک کام نہیں ہوتا. کیا میں نے جو باتیں کی وہ رولز کے اگینسٹ تھی؟ کیا میں نے, اچھا اس میں obviously ایک لیوریج ہے, مگر وہ لیوریج ایسے مواقع پہ استعمال کر کے, اس کا مطلب ہے آپ رولز کے آپ نے تو دھجیاں اڑا دی, کیونکہ میجورٹی ہے, کیونکہ جو چاہیں آپ کر سکتے ہیں تو کر رہے ہیں. یہ اسمبلی ہے, کسی کی اوطاق نہیں ہے کہ جو چاہیں وہ کر لیں مرضی. میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں, اور میں کہتا رہوں گا اپنے اسپیچ کے اینڈ تک یہ والی بات, کہ میں کسی کی تذلیل کرنے کے لیے یہ باتیں نہیں کر رہا ہوں. خدا را اس چیز کو سمجھے, تذلیل کرنے کے لیے نہیں کر رہا ہوں, کریکٹ کرنے کے لیے کر رہا ہوں, تاکہ آگے کے لیے پریسیڈنٹ غلط سیٹ نہ ہو جائے. اسپیکر صاحب اس چیئر کے ساتھ بھی تضحیک آمیز رویہ رہا, میں آپ کو بتاؤں ایمانداری سے. جس طرح یہ میں نے ابھی آپ کو اشارہ کیا نا, یہ میں جان بوجھ کے کر رہا ہوں, کیونکہ اسی انداز سے اس چیئر کو جو ہے وہ
بولا گیا, انگلی کا اشارہ کر کر کے بولا گیا. وہ بولتے ہیں جی آپ کے 10 منٹ ہو گئے, تو وہ بولتے ہیں نہیں میرے 10 منٹ نہیں ہوئے. ایسے بھی رہے ممبران. آپ اسپیکر کی کرسی کو اس طرح کیسے کہہ سکتے ہو؟ ڈکٹیٹ کروایا جا رہا ہے, بار بار ڈکٹیٹ کروایا گیا اسپیکر صاحب. پھر ایک ممبر ہے فاضل ممبر, انہوں نے تو حد ہی کر دی. اس چیئر پہ بیٹھے ہوئے جو ایکٹنگ اسپیکر تھے, وہ مجھے تو پرسنلی میں بتاؤں, مجھے تو لگا وہ شاید تذلیل کر رہے ہیں ان کی, کہ اب آپ کے کپڑے بھی بڑے اچھے ہو گئے ہیں, اب آپ کا 1 انچ اوپر بھی ہو گیا ہے. مطلب کہ آپ تذلیل کر رہے ہیں ایکٹنگ اسپیکر کی اس طرح بیٹھ کے. آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ طبقاتی نظام, وہی پرانی سوچ رکھ کے بیٹھے ہوئے, وہی فیوڈل مائنڈ سیٹ رکھ کے بیٹھے ہوئے. یہ سارے کام اسپیکر صاحب ان 6 دنوں میں ہوئے ہیں آپ کی غیر موجودگی میں. اور افسوسناک عمل یہ ہے کہ اس کی انڈورسمنٹ ہوتی رہی ہے فرنٹ والی رو سے, حکومتی سائٹ سے. اور ان سارے عمل میں مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ لیڈر آف دا ہاؤس اونلی لسن ٹو ریسپونڈ, ناٹ ٹو انڈرسٹینڈ. بہت سارے, میں بجٹ میں آنے سے پہلے میں کچھ چیزیں, بہت سارے ہمارے اراکین ہیں, انہوں نے بہت ساری باتیں کہیں. اور obviously وہ چونکہ ٹون ایک غلط سیٹ کی گئی. ایک رکن ہے, میں ایگزیکٹ بھی بتا سکتا ہوں کہ کس رکن کی تقریر سے پہلے چیزیں اگنائٹ کی گئیں. آپ نام بولیں گے تو میں نام بھی لینے کو تیار ہوں. کس حکومتی رکن کی جانب سے باقاعدہ پرچی گئی فرنٹ رو سے کہ سٹارٹ ہو جاؤ بھائی, بتہ خوری, ٹارگٹ کے لیں, شہیدوں کی بے حرمتی. آپ بولیں گے, ریکارڈ ہے, کیمرے لگے ہوئے, میں تو پروف کے ساتھ بات کروں گا ساری بات. اور میں نے طے کیا ہوا ہے کہ اپنی بات, جیسے پچھلے سال بھی میں نے اپنی کوئی بات نہیں کی تھی, اس دفعہ بھی میں کوئی اپنی باتیں نہیں کر رہا ہوں. میں صرف وہ باتیں کر رہا ہوں جو یہاں پہ ہو چکی ہیں, جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی. اپوزیشن کے رویے پہ افسوس ہوا. ایک منسٹر صاحب نے کہا بھائی ہمیں آپ کی جو طرز حکمرانی ہے اس پہ افسوس آتا ہے. اس دن جو ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا. کیوں نہیں ہونا چاہیے تھا بھائی؟ میرا جمہوری رائٹ ہے, اس کو ایکسرسائز کرنے میں کوئی جماعت, کوئی حکومت کسی کی ڈکٹیشن نہیں لیں گے. سمپل سی بات ہے. یہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں. اپوزیشن بیجا تنقید کرتی ہے. ایک ہمارے معزز ممبر ہے, انہوں نے کہا, جمیل سمرو صاحب, کہ اپوزیشن بیجا تنقید کرتی ہے. اب پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس اٹھاؤں تو اس میں سی ایم صاحب خود بتا رہے تھے کہ جی اپوزیشن 100 باتیں کرتی ہے نا, تو اس میں سے 10 صحیح ہوتی ہیں. تو میں تھوڑا سی ایم صاحب کو کریکٹ کر دوں, نہیں جی 100 کرتی ہے اور 100 کی 100 ٹھیک ہوتی ہے, اور بیجا تنقید نہیں کرتے ہیں. اور اس کی میں مثال میں آگے جا کے بتاؤں گا. منسٹرز کی خود تعریف کروں گا بینگ اپوزیشن لیڈر, کہ جس منسٹر نے جو اچھے کام کیے ہیں اس کو اون کرنا چاہیے, ہمیں بھی اون کرنا چاہیے, کیونکہ وہ کام اپنے گھر کے لیے نہیں کر رہے ہیں, صوبے کی عوام کے لیے کر رہے ہیں. تو اگر وہ اچھا کام کر رہے ہیں تو ان کو اپریسیشن صرف حکومت کی جانب سے نہیں ملنی چاہیے, اپوزیشن کی سائڈ سے بھی ملنی چاہیے. اور مجھ میں, ہم میں اتنی اخلاقی جرت ہے الحمدللہ کہ جو اچھا کام کرتا ہے اس کو بولتے ہیں صرف چونکہ سیاسی مخالف ہے اس لیے اس کی بات نہیں ماننی. نہیں جناب, یہ کام نہیں ہو سکتا. یہ کام کم از کم ہم تو نہیں کر سکتے. اچھا, وہ ممبر جنہوں نے اس سیٹ کی بھی تذلیل کی تھی نا, ان ممبر نے ماشاءاللہ کہا, گیان چند نصرانی صاحب, اتنی اسکیمیں شامل ہو گئی ہیں کہ اب اقلیتوں کو اسکیموں کی ضرورت نہیں ہے. مطلب یار, شاہ سے زیادہ شاہ کی اتنی وفاداری ہو رہی ہے. وہ اس پہ مجھے ایک لائن یاد آ گئی کہ بس کر پگلے رلائے گا کیا, کہ مطلب اتنا زیادہ ماشاءاللہ کہ اب اقلیتوں کو کسی اسکیم کی ضرورت نہیں ہے, اتنے سارے کام ڈال دیے. چلے اچھی بات ہے, اگر ہو گیا ہے تو میں نے تو نوٹ کر لیا, اگلے 2-3 سال تک اگر زندگی رہی ہے, صحت رہی, تو یہ والی باتیں تو میں ان کو یاد کراتا رہوں گا کہ جہاں اقلیت میں نئی اسکیم ڈلے گی بولوں گا دیکھیں یہ پچھلے والے جو اپنی باتیں اسی کے خلاف کام کر رہے ہیں. پھر ہماری ایک منسٹر ہیں وومن ڈیولپمنٹ کی, شاہینہ شیر علی. وہ جو شہیدوں والی بات کر رہا تھا نا, تو جب میں شہیدوں والی بات کر رہا تھا تو میری وہ بہن بھی نا میرے دماغ میں تھی, کیونکہ اس کی بہن بھی جو ہے وہ شہیدوں کی فیملی سے اس کا بھی تعلق ہے. تو شہیدوں کی تذلیل کی گئی, وہ انتہائی کوئی غیر مناسب عمل تھا. ایم کیو والوں کو آرڈر اوپر سے آتے ہیں. ایک منسٹر صاحب نے بھی مجھے کہا تھا کہ یار اس کی کہاں چلتی ہے, اس کو تو ڈکٹیشن لینی پڑتی ہے. ہاں بھائی الحمدللہ کھل کے بول رہا ہوں, ڈکٹیشن لیتا ہوں. اپنے چیئرمین متحدہ قومی موومنٹ پاکستان, اس کی ڈکٹیشن پہ لے. بھائی کوئی اکیلے کیسے کام کر سکتا ہے؟ مجھے تو کہنا ہوگا نا, بات کرنی ہوگی نا. بھائی ابھی ایک وزیر بھی
کچھ دیر پہلے مجھ سے بات کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ یار وہ پالیسی میٹرز تو آبویسلی لیڈرشپ حل کرتی ہے, تو میں بھی ان کو جواب میں دے دوں کہ تم لوگ بھی ڈکٹیشن لیتے ہو کیا؟ میں نے تو نہیں بولا, کیونکہ مجھے پتا ہے, آبویس سی بات ہے, آبویس سی بات ہے. جب یہ غیر پارلیمانی الفاظ ادا ہو رہے تھے نا اسپیکر صاحب, تو ہماری اسی بہن نے جس کا بھی میں نے نام لیا, انہوں نے کہا تھا جی منہ کالا ہو گیا, منہ کالا ہو جاتا, اسی لیے تو بلدیاتی انتخابات میں آپ لوگوں نے جو ہے پارٹیسپیٹ نہیں کیا. اس پہ جو چیئر تھی نا, وہ پتہ ہے کیا بول رہی تھی اسپیکر صاحب؟ وہ یہ کہہ رہی تھی ہمیں کہ یہ بجٹ پہ بات کر رہی ہیں, انہیں بولنے دو. یہ افسوسناک رویہ رہا ہے اس چیئر کا اور اس پہ جو بیٹھے ہوئے تھے. ایک اور ممبر ہے ہمارے, انہوں نے کہا کہ جی صوبہ بنا کر دیں. اچھا میں یہیں پہ رک جاتا ہوں نا, اب یہ والی بات بڑی امپورٹنٹ ہے نا. اس پہ کل سعید غنی صاحب نے یہ بڑی زبردست بات کی, میں ان کی بات کو 100% انڈورس کروں گا کہ بھائی اگر یہ بات متحدہ قومی موومنٹ کی پالیسی ہوتی نا, تو اس کے لیے قرارداد اس اسمبلی میں آ چکی ہوتی. یہ نہیں ہے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی پالیسی. اچھا مجھے بتایا جائے, ریکارڈ ہے نا سب اراکین کی اسپیچز, ماشاءاللہ سب ثبوت وبوت موجود ہے. کہاں کس ممبر نے بولا کہ ہمیں صوبہ چاہیے؟ کس ممبر نے بولا؟ ہاں یہ ضرور بولا کہ آئین میں ڈیفینیشن دی ہوئی ہے, پوری ایکسپلینیشن دی ہوئی ہے کہ کس طرح صوبہ بنے گا اور کس طرح نہیں بنے گا. زبردستی میں سستی دکانداری کے لیے میں نے پچھلے سال بھی بجٹ کی اسپیچ میں بولا تھا کہ یہ پرانی کیسٹیں ہو گئی ہیں, ان کو نکال دیں, آپ لوگ بھی پھینک دیں, اب یہ چلنے ولنے والی نہیں ہے. میں نے تو خود پچھلی اسمبلی میں کہا تھا. اب زبردستی منہ میں اپنی بات ہمیں کوٹ کر کے بتا رہے ہو, تو بھائی مجھے لگتا ہے آپ کو اپنی کانسٹیٹوئنسی میں کچھ نہ کچھ بتانا اور چیزیں کرنی ہے, کیونکہ پریکٹیکلی دکھانے کے لیے کچھ کہانی ہے تو یہی سب جو ہے چورن آگے بڑھا دیا جائے. کبھی نہیں کہا. کیوں زبردستی کوٹ کر رہے ہیں کہ جی آپ کہہ رہے ہیں جی صوبہ بنا کر دے؟ بھائی کس نے کہا؟ اسماعیل راؤ صاحب کس نے کہا؟ کسی نے بھی نہیں کہا. ہاں اس آئین کا ایک شک کا حوالہ دیا تھا اور اس میں پروسیجر بڑا کلیئر ہے, ہمیں بھی پتہ ہے. اگر ہماری پالیسی ہوتی تو اس اسمبلی میں قرارداد آ چکی ہوتی. تو خدا نہ یہ باتیں نہ کریں. پچھلے سال بھی بولا تھا, اس سال بھی بول رہا ہوں, اس سال بھی بول رہا ہوں. زبردستی سب نے ماشاءاللہ وہی لائن لی, کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے, ایک نے بول دیا, یہاں تو کاپی پیسٹ صورتحال چلتی ہے نا, ایک نے بول دیا اچھا ٹھیک ہے, اس نے بولا, مسٹر اے نے بولا, تو مسٹر بی بھی اس سے زیادہ سخت بات کرے گا, وداؤٹ نوئنگ دا فیکٹ, وداؤٹ گیٹنگ دا انفارمیشن کہ واقعتاً یہ بات کہی گئی ہے یا نہیں کہی گئی ہے. اچھا بہت ساری باتوں میں نا آپ سخت بات کر سکتے ہیں, جیسے ہمیں کہا معمریت کی پیداوار ہے, میں پھر 70s بولوں, چیزیں خراب کروں؟ میں نہیں بولوں گا کم از کم کہ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اور یہ والی باتیں میں نہیں کروں گا, میں نہیں کروں گا. میں صرف بتا رہا ہوں کہ یہ ٹون سیٹ کی گئی اس اسمبلی میں. اسپیکر صاحب آپ پچھلے اس میں بجٹ میں جو ہے آپ ماشاءاللہ پورا آپ نے بجٹ کا سیشن کیا, اور کیسے زبردست سیشن رہا تھا. اس میں آپ نے بھی, حکومت کا بھی بڑا زبردست کردار رہا, اس میں اپوزیشن کا بھی بڑا زبردست کردار رہا. یہ ساری چیزیں اس سال بھی ہو سکتی تھی, اور اگر ہماری پالیسی ہوتی نا کہ بجٹ خراب کرنا ہے, یہ بھی میں کلیئر کر دوں, تو پھر اسپیچز نہیں کرنے دیتے اسپیکر صاحب ہم لوگ. میں سیدھی بات بتا رہا ہوں, ہماری نہیں تھی پالیسی, ہماری نہیں تھی پالیسی. ہمارا ایک احتجاج تھا, اس صوبے کے وزیر خزانہ کے خلاف احتجاج تھا, وہ ہم نے کیا. چیزیں پرسنل بھائی کیوں لیں گے یار؟ اتنی اللہ پاک نے ہم سب کو اتنے بڑے بڑے منصب پہ بٹھایا ہے, اس میں تو یہ پرسنل چیزیں تو نکل جانی چاہیے. آغا صاحب یہ تو ضرور کوٹ کروں گا, جب وہ گورنر صاحب والا ایپیسوڈ ہوا تھا نا, تو اس میں آغا صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ جی اس ہاؤس کی بے عزتی برداشت نہیں کریں گے. اس ہاؤس کو رولز کے اگینسٹ چلاتے رہے 5-6 دن تک, قراردادیں پیش کرتے رہے, ایک مرتبہ نہیں اٹھے آغا صاحب. ویسے ہر 5-5 منٹ پہ اٹھ جاتے. کیا ہوا تھا؟ چپ سادھ لی تھی. یہ دونوں اس کے اگینسٹ کام ہوا نہیں جی, کیونکہ حکومت کر رہی ہے, اپنی پارٹی کر رہی ہے تو نہیں کرنا. تو آپ کا پیمانہ یہ جمہوریت و مموریت نہیں ہے بھائی, پارٹی کی لائن ہے, بس غلط ہے صحیح ہے فالو کرتے رہو. یہ ہمیں نہیں دیا کریں تبلیغ, ہمیں نہیں دیں تبلیغ کہ جی برداشت نہیں کریں گے. کیوں نہیں برداشت کیا؟ وہ کیوں نہیں اٹھے جب انہی کے برابر میں بیٹھے نثار کوڑو صاحب قرارداد پیش کر رہے تھے؟ کھڑے ہو جاتے کہ یہ غلط کام ہو رہا ہے. میں نے بھی 10 سال اسمبلی چلائی ہے, نہیں بولا سر. ایسے ہر 5-5 منٹ پہ کھڑے ہو جائیں گے. یہ کراچی سندھ والے پہ بھی میں کروں گا, اور ثبوت کے ساتھ کروں گا, کیونکہ اس میں بار بار کھڑے ہو جاتے ہیں.
پانی کے مسئلے پہ آپ لوگ نکلے ہو بھائی. کراچی میں تھا, میں نے اس پہ بات کی, حیدرآباد گیا اس پہ بات کی, میں سکر گیا خاص اسی مسئلے پہ, کینال کے ایشو پہ. اچھا پھر بولتے ہیں جی ہم نے قرارداد پاس کی, آپ نے کیا کیا؟ کیوں بھائی اس اسمبلی میں صرف کیا پیپلز پارٹی موجود ہے؟ یونینیمسلی پاس کی تھی کینال کے خلاف قرارداد, یونینیمسلی. آپ تاریخ خراب کر رہے ہیں یار. ہمارے شورو صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ آپ لوگوں نے کیا کیا, مطلب اب جو کریں اس کی ویڈیو بنا کے آپ کو الگ سے واٹس ایپ کریں کہ ہم یہ کر رہے ہیں. پتہ نہیں کیا کون سا فیڈ ملی ہوئی تھی. سعید غنی صاحب نے ماشاءاللہ, وہ میں آگے لوکل گورنمنٹ اور یہ باقی اس پہ تو آؤں گا. سعید غنی صاحب نے بہت سارے روڈز کی تفصیلات پیش کی تھی, بہت ساری, کہ ہم یہ کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں. پتہ نہیں کتنی بہت ساری روڈز انہوں نے گنوا دی تھی. تو میں صبح ان سے ایسے ہی کہہ رہا تھا, میں نے کہا یار سعید بھائی آپ نے ساری روڈ تو گنوا دی, اس میں ایک آپ نے سپورے سے NET بھی روڈ انہوں نے گنوائی کہ ہم نے بنائی. تو میں نے کہا یہ آدھا سچ تھا. یہ بالکل میں بھی ایڈمٹ کرتا ہوں کہ سپورا سے NET تک روڈ بنی تھی. NET کیا پورا یونیورسٹی روڈ ہی بنا تھا. آدھا سچ. اب باقی سچ یہ کہ وہ جو برابر میں ان کے منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے نا, انہوں نے ریڈ لائن کے چکر میں وہ روڈ توڑ بھی دیا. بنایا لوکل گورنمنٹ نے, ٹرانسپورٹ منسٹری نے توڑ دیا کیونکہ ریڈ لائن بنانی تھی. 2016-17 میں بنی تھی اگر میں غلط نہیں, یونیورسٹی روڈ. پتہ نہیں کون سی پلاننگ ہوتی ہے, بناتے ہیں پھر 4 سال بعد بولتے ہیں وہ ادھر تو ریڈ لائن بنانی تھی, توڑ دو اس کو. توڑ دی, اور ایسی توڑی ہے ماشاءاللہ جیسے شبیر بھائی نے بتایا. وہ جو گوڈی میڈیا ہے نا, انڈین میڈیا, جو کہ وہ نریندر مودی کی صرف پالیسی کو ٹو کرتا ہے, انہوں نے وہ جو بم گرانے والی مختلف وہ جو فیک نیوز چل رہی تھی نا انڈین میڈیا پہ, اس پہ ریڈ لائن بھی دکھا دی کہ جی یہاں پہ بھی بمباری ہو گئی, کراچی تباہ ہو گیا. تو اس کراچی, اب مجھے تو لگا کہ یہاں پہ پھڈا ہو جانا ہے, کہ ٹرانسپورٹ منسٹری یا ریڈ لائن والے بولے نہیں بھائی یہ برباد ہم نے کیا ہے یار, یہ انڈیا نے نہیں کیا ہے. مجھے تو لگا تھا یہ پھڈا پھڈا بھی ہو جائے گا, خیر نہیں ہو سکا. ناصر صاحب نے کہا تھا احتجاج قابل مذمت ہے. کیوں ہے بھائی؟ احتجاج ہمارا حق ہے, ہم کرتے تھے اور کر رہے, ابھی ہم نے کیا اور آگے بھی ضرورت پڑی تو کرتے رہیں گے جناب. اس میں کون سی بری بات ہے؟ کسی کو برا نہیں ماننا چاہیے, احتجاج کرنا چاہیے. کینال پہ احتجاج آپ نے کیا, میں بھی بولتا قابل مذمت ہے. آپ ایسے ہی بات کر لیتے, آپ تو ووٹ اینڈ سپورٹ پہ ہے, حکومت جو ہے ماشاءاللہ مرکزی چلی رہی ہے آپ کے اوپر ہے. آپ نے تو جو اتحادی تھے ان کو بھی ریلیونٹ کر دیا ہے. اب یہ والی باتیں بھی تو کر سکتے نا, ہم نہیں کرتے, کی گئی. مگر پھر ایک منسٹر ہیں ہمارے شورو صاحب, انہوں نے بتایا کرنٹ ریونیو ایکسپینڈیچر کم کرنے کے لیے کوئی بات ہی نہیں کر رہا حکومت کے سپورٹ میں. وہی کٹ موشن آ رہی ہیں, کوئی ٹینشن نہیں لیں, سب بتائیں گے, سب بتائیں گے, سب بتائیں گے. ایک اور الفاظ بڑے عجیب سے ادا کیے, میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کم از کم شورو صاحب سے, کہ سینئر آدمی ہیں وہ, کہ یہ مونگ اور مسور کی دال اپوزیشن کو دیکھ کے. اب میں بولوں کون سا منہ اور کون سے مسور کی دال, کیسا برا لگے گا؟ یہ سب بیٹھ کے برداشت کیے اسپیکر صاحب, بہت افسوسناک بات ہے. میں نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا, کم از کم میں تو نام لے کے بول رہا ہوں بھائی ہے ہمارا, کہ یار چلو باقی کر رہے تھے, وفاداری نبھا رہے تھے, آپ تو نہیں کرتے یار, آپ نے بھی کر دیا. کینال پہ مسئلے پہ میں نے جیسے بتا دی, انہوں نے بتایا جی لیڈرشپ کنفیوز ہے. تو میں ان کو ایسی لائٹر نوٹ میں بول رہا ہوں, آپ کی طرز حکمرانی پر نا ہمارے اندر کوئی کنفیوژن نہیں, ہمیں پتہ ہے کہ آپ کیا کر رہے ہو. یہ والے مہربانی کرتے نہیں کرتے, بات اچھا رہتا, بہتر ہو جاتا. خرابی تو بہرحال وہ اپوزیشن نے احتجاج کیا تھا اس پر جو ہے وہ. اچھا پری بجٹ پہ بہت سارے اراکین نے بات کی. پری بجٹ پہ جو میں نے بتایا نا احتجاج کی بنیادی وجہ, وہ تھی پری بجٹ میں پیش ہونے والی قرارداد. 143(3) میں لکھا ہوا ہے رولز آف پروسیجر میں, the assembly may recommend the proposal to the government for the next budget on the resolution moved by the finance minister after the conclusion of the discussion. exactly یہی کام ہوا تھا, رولز کے اگینسٹ چلی تھی گورنمنٹ اور یہ ایوان, اور پھر وزیر خزانہ سندھ نے جو ہے وہ قرارداد بھی پاس کی تھی. اور پھر قرارداد جب پاس ہوئی تھی اس کے بعد میں دیکھ رہا تھا ایسے ان کا جو سوشل میڈیا ہینڈل ہے چیف منسٹر ہاؤس کا, جو آفیشیل ہے, ویریفائڈ ہے, اس میں انہوں نے یہ لفظ بھی لکھا ہوا ہے, ہی یعنی کہ obviously منسٹر صاحب, he pledged to document all the suggestion for the consideration of 25-26 budget. خود مانا بھی اس بات کو کہ ہم کریں گے یہ کام, اور اگر نہیں ہوا تو اس پہ احتجاج کرنا اور اس احتجاج پہ پھر غصہ ہونا, یہ بنتا نہیں ہے, یہ بنتا نہیں ہے. میں نے کہا بتا دوں تاکہ سند رہے, بوقت ضرورت کام آئے. تو 'پری
اسپیکر صاحب بجٹ پہ آ جاتا ہوں، اب آدھے گھنٹے بعد ملے گا موقع. اچھا بہت سارے اراکین ہیں نا، انہوں نے یہ بھی بات بتائی کہ جی کراچی پہ اتنا سارا تو رکھ دیا جاتا ہے بجٹ، پھر روتے رہتے ہیں کراچی کراچی کرتے رہتے ہیں، اور ہم تو بہت سارا کام کرتے ہیں. یہ پچھلے سال کی اے ڈی پی ہے، میں نے ایسی فائنانس کی ویب سائٹ پہ کل پرسوں نکالی. پوری اے ڈی پی جو پروونشل اے ڈی پی ہے اس کی ایلوکیشن تھی فائنانس کے 24-25 کی، وہ تھی 493 بلین اپروکس. پوری اے ڈی پی کی میں بات کر رہا ہوں پروونشل. اور ٹوٹل ایکسپینڈیچر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے صرف پچھلے سال کا میں بتا رہا ہوں. یہ لاسٹ اپڈیٹ ہوئی ہے 6 جون کی، اب شاید ہو گئی ہوگی اپڈیٹ، اس میں کچھ نمبرز آگے پیچھے ہو گئے ہوں گے. ایکسپینڈیچر ہوا 244 بلین. یہ پوری اے ڈی پی کا حال یہ ہے. اتنی موٹی موٹی بک دے دی جاتی ہے ممبران کو، اور لگ بھگ جو اماؤنٹ ایلوکیٹ کیا جاتا ہے اس کا کچھ 50% جو ہے یہ لوگ خرچ کرتے ہیں، اور پھر یہ کلیم کرتے ہیں کہ جی دیکھیں ہم نے تو بہت سارا کام کر دیا، خود ایلوکیٹ کیا. اچھا ریلیز بھی آئی ہوئی 296 کی، چلیں اس میں این ایف سی سے پیسے کم ملے، دیگر عوامل بھی شامل ہو جاتے ہیں ایلوکیشن میں اگر چیزیں ہوں. مگر جو اماؤنٹ جو ٹوٹل ریلیز یہاں پہ پڑی ہوئی تھی پچھلے سال کی 296 ارب روپے، اس میں سے 244 ارب روپے لیے تو 50 ارب روپے، 50 بلین. یہ کوئی چھوٹا اماؤنٹ نہیں ہوتا. 50 بلین آپ ریلیز ہونے کے بعد ایکسپینڈیچر نہیں کر سکیں تو یہ انکمپیٹنسی تو گورنمنٹ کی رہے گی نا. اس پہ ہم بات نہیں کریں کیا، یا اس پہ بھی بری لگ جانی ہے، یہ بھی چپ ہو کے بیٹھ جائیں. کراچی اسپیسیفک جو پروونشل اے ڈی پی تھی پچھلے سال کی وہ تھی کوئی 78 سمتھنگ بلین. یہ میں لاسٹ اپڈیٹ بتا رہا ہوں 6 جون کی، فائنانس کی ویب سائٹ ہے، اپنے گھر سے نہیں لائے ہوں گے. ایکسپینڈیچر ہوتا ہے 45 بلین. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پچھلے سال جو کراچی اسپیسیفک اسکیمیں گنوائی گئی نا تو وہ گنوائی گئی 78 بلین کی، اور جب ایکسپینس ہوا وہ ہوا 45 بلین. اچھا یہ 45 بلین بھی ایسا ہے ایکسپینس کہ اس میں جو 40% جو ہے نا، ہر 100 روپے میں، ہر 100 روپے کا 40% اس سندھ میں پتہ نہیں کہیں چلے جاتا ہے، پتہ نہیں کہیں نہ کہیں چلے جاتا ہے. وہ میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، وہ ماشاءاللہ جو حکومت والے وہ زیادہ بہتر سمجھائیں گے کہ یہ والی ایکویشن سمجھائے مجھے کوئی. 40 میں نے آن ایوریج بتایا ہے، کہیں 50 بھی ہے. کراچی میں ایک ایسا بھی ادارہ ہے جہاں پہ 80 تک ہے ماشاءاللہ، صرف 20 روپے کا کام ہوگا. ایک ادارہ ہے کراچی میں، اور اس ادارے میں آپ یقین کریں، میں چلے نام نہیں لے رہا، کوٹ نہیں کر رہا، بری ہو جائے گی بات. اس ادارے میں حال یہ ہے اسپیکر صاحب کہ اس ادارے کا جو بڑا ہے نا، وہ بڑا اپنے چیف، اپنے ایکسینز، اپنے ایسی کو نیا ریٹ آف کرپشن واٹس ایپ کرتا ہے کہ اب اس ریٹ کے اکارڈنگ رشوتیں لینی ہے تمہیں. یہ اسٹیٹ آف افیئرز ہے. تو یہ جو 45 بلین بھی دکھایا جاتا ہے نا شہر کراچی پہ لگا پچھلے سال کے 3000 ارب روپے کے بجٹ پہ، جس میں سے پی ایس ڈی پی کے پروونشل اے ڈی پی کا 493 بلین تھا، تو ڈھاک کے 3-5 صرف 45 بلین لگا. کوئی 8-10% ہوگا، اس سے زیادہ کا نہیں ہوگا. تو یہ کلیم کرنا کہ جی سب کچھ کراچی پہ لگ جاتا ہے، نہیں بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہے. پچھلے سال کی وہ اسکیمیں جو ان اپرووڈ تھیں، وہ کراچی اسپیسیفک میں بتاؤں 24-25 کی ان اپرووڈ اسکیموں پہ جو ایلوکیشن ہوئی ہوئی تھی وہ بعد میں اپروو ہو گئی تھی، وہ تھا 15.5 بلین. اس 15.5 بلین میں 6 جون تک کی جو ایکسپینڈیچر ہوا ہے وہ فقط 1.5 ارب روپے ہوا ہے. یعنی کہ پچھلے سال کی نئی اسکیموں پہ جو ٹوٹل ایکسپینڈیچر ہوا ہے وہ ہوا ہے 1.5 ارب روپے، 1.58 بلین. اسی طرح حیدرآباد ہے میرے پاس ڈیٹیل، اسی طرح لاڑکانہ کی ہے کہ 44 ایلوکیٹ کیا تھا، 31 لگا. پھر اس 31 میں آپ بائی ڈیفالٹ جب بھی میں سندھ میں کوئی خرچ لگنے والے پیسوں کی بات کروں تو اسپیکر صاحب اگلے 3 سال تک آپ کو، یا یہ میں آپ کو پرائر پرمیشن دے رہا ہوں کہ اس میں سے 40% آپ خود کم کر دیا کریں اسپیکر صاحب، کیونکہ یہ 40 سے 50% آن ایوریج خود بخود سندھ میں کہیں نہ کہیں غائب ہو جاتا ہے. کہیں سسٹم کے نام پہ، کہیں کمیشن کے نام پہ، کہیں کسی نام پہ، کہیں کسی نام پہ، بہرحال ہو جاتا ہے. اسی طرح شہید بے نظیر آباد میں یہاں اچھا ہے کہ 15 ارب روپے ایلوکیٹ ہوئے اور 13.5 ارب روپے خرچ کیے. تو جو اچھی بات ہوگی وہ میں بتاؤں گا بھی کہ جو ایلوکیشن کی وہ آپ نے خرچ بھی کیا. اسی طرح سکر میں سر شہر آپ کا شہر ہوم ٹاؤن 15 ارب روپے ایلوکیٹ ہوئے تھے 24-25 میں. پروونشل اے ڈی پی کی میں صرف بتا رہا ہوں، اس میں سے 11-11.5 ارب روپے 6 جون تک خرچ کیے تھے. تو یہ صورتحال ہے. اس سال
اس سال پروونشل ADP 25-26 اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ کراچی، ہاں کراچی میں جو ایلوکیشن ہوئی ہے ٹوٹل اسکیمز ہیں شاید 686 اور ایلوکیشن ہوئی ہے 69,443 یعنی کہ کوئی 69 بلین کی ہوئی ہیں. اس میں بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہیں، اس کی ڈیٹیل میں تو میں نہیں جاؤں گا، بہت لمبی ہو جائے گی تقریر. جو نئی اسکیمیں رکھی ہیں اس کا اماؤنٹ ہے 32 ارب روپے، یعنی کہ 69 ارب روپے آن گوئنگ پہ لگیں گے شہر کراچی میں اس فسکل ایئر میں، جو یہ ہمارے بجٹ کی بکس میں بتایا گیا ہے، اور 32 ارب روپے جو ہے وہ نئی اسکیموں پہ لگیں گے تمام پورے سندھ کے جتنے بھی ڈپارٹمنٹ جو کراچی میں کام کرتے ہیں. یہ دونوں کو ملا لینا تو یہ بن جاتے ہیں 102-103 ارب روپے، 102-103 ارب روپے بنتے ہیں. تو یہ ٹوٹل جو ہماری ADP ہے وہ شاید 1000 سمتھنگ بلین کی ہے پروونشل ADP. تو پروونشل ADP میں کراچی کا جو پروپورشن ہے اس سال کا وہ فقط 10% ہے. تو یہ ذرا کریکٹ کر لیں، آپ لوگ پڑھ لیا کریں، بہت ایزی ہے. فائنانس کی ویب سائٹ پہ ساری ڈیٹیل پڑھی ہیں، چھوٹے چھوٹے فلٹر لگے ہوئے ہیں، وہ کرتے رہیں، آپ کو ڈیٹیل آ جائے گی. پڑھتے پڑھتے ہے نہیں سر، یہاں سے الٹا بہت سارے اراکین بولتے ہیں اپوزیشن کے اراکین پڑھتے نہیں ہیں. اب میں کیا بولوں، تم لوگ نہیں پڑھتے ہو، پڑھ لیتے تو یہ والی بات ہی نہیں کرتے. جو شکوہ ہوتا ہے وہ جائز ہوتا ہے. 1000 ارب روپے سے زائد کے پروونشل ADP میں شہر کراچی کا پروپورشن فقط 10%، مگر سندھ حکومت نے کراچی کو ترجیحات پہ رکھا ہوا ہے. سیاسی ڈائلاگ ہو سکتا ہے، ڈیٹیل میں جائیں گے تو بہت عجیب سے نمبر جائیں گے جو کہ آپ کو اچھے نہیں لگیں گے. اور کراچی والے آبویسلی تو کراچی والوں کی نصیب کی بارشیں کسی اور کی چھت پہ گر رہی ہیں، یہاں تو یہی چل رہا ہے کراچی والوں کے ساتھ. تو اچھا یہی وفاق کا بھی حال ہے، میں صرف صوبے کی بات نہیں کر رہا ہوں، وفاق پہ آگے جا کے بتاؤں گا. وفاق نے بھی ایسے ہی رویہ رکھا ہوا ہے. اسپیکر صاحب پچھلی دفعہ نا میں نے ADPs پہ بات کی تھی تو CM صاحب نے کہا تھا یہ 40-50 اسکیمیں ہیں اپوزیشن لیڈر صاحب نکال کے لے آئے ہیں، اور ٹھیک بات کی تھی. اور باقی جو کمپلیٹ ہو جاتی ہیں وہ نہیں بتاتے. کمپلیٹ ہوئی ہیں پچھلے سال کے اکارڈنگ ہوئی ہیں، بٹ بہت ساری اسکیمیں، اچھا یہ میں نے بڑے اختصار کے ساتھ وہ اسکیمیں نکالی جو بہت پرانی تھیں، یعنی کہ 17-18 سے پہلے کی جو اسکیمیں نا وہ نکالی ہیں صرف، اور وہ بھی ساری نہیں نکالی ہیں، وہ بھی ساری نہیں نکالی ہیں. 18 آنورڈ جو ڈیلے پہ ڈیلے چل رہا ہے میں نے تو اس کا تذکرہ ہی نہیں کیا. پھر وہ ساری ADP مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو نئی اسکیمیں ڈلتی ہیں جو آن گوئنگ ہوتی ہیں، پھر اس پہ ریلیز کم ہوتی ہے، اس پہ کام نہیں ہوتا، اس پہ ڈیلے آتا ہے، جو اس کا اصل وہ جو مقصد ہوتا ہے اس ADP کا وہ بالکل برباد ہو جاتا ہے. کیونکہ لوگوں کو عملی طور پہ آپ جو کام اچھا کر رہے ہیں اس کا ان کو جو ہے وہ ریوارڈ یا ان کو جو چیزیں بہتر ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی. اس ADP کی میں ڈیٹیل میں جاؤں گا کہ یہ وہ میں ساری ADPs بتاؤں گا کہ جس میں آج کی تاریخ تک جو ہے وہ کام مکمل نہیں ہوا ہے آج تک. 2008, 9, 10, 11, 12, 13 جبکہ CM صاحب نے پچھلے سال 2024 میں نئی ADP نہیں ڈالی تھی. یہ کہہ کے نہیں ڈالی تھی کہ میں پچھلی ساری اسکیموں کو جو ہے وہ کمپلیٹ کروں گا، کوشش کروں گا اس کا بوجھ جو ہے ADP کا وہ کم ہو، مگر اس کے باوجود ایسی سینکڑوں اسکیمیں موجود ہیں جن پہ آج کی تاریخ تک کام مکمل نہیں ہوا ہے. ہاں صحیح ہے کمیشن اٹھ گیا ہوگا، وہ ساری باتیں. اور یہ میں بتانے سے پہلے وہ میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس کو پازیٹیو لیا جائے اور اس کو پرسنل نہ لیا جائے. وہ شعر ہے بڑا پیارا سا، جو تیرے عیب بتاتا ہے، جو تیرے عیب بتاتا ہے اس سے مت کھونا، جو تیرے عیب بتاتا ہے اس سے مت کھونا. اب کہاں ملتے ہیں آئینہ دکھانے والے؟ تو ہم تو آئینہ دکھا رہے ہیں آپ کو، آپ کی سہولت کر رہے ہیں جناب، آپ کی سہولت کر رہے ہیں، اس میں برا ماننے والی کوئی بات ہونی نہیں چاہیے. کلچر ڈپارٹمنٹ منسٹر صاحب نے بہت تفصیلاً جو ہے وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کا بتایا.
کہ میں کیا کیا ہماری منسٹری کیا کیا اقدامات کر رہی ہے. بہت ساری ایسی اسکیمیں جو آج کی تاریخ تک رول رہی ہیں جو کہ سٹارٹ ہوئی ہیں 2017 سے. میں ان کی ڈیٹیل, اچھا میں یہ پچھلے سال بھی میں نے 40-50 بتائی تھی, اس سال بھی میرے پاس کوئی ہیں 200-300 ہیں, ساری تو نہیں بتا پاؤں گا, کوشش کروں گا بتا لوں. میرا بتانے کا مقصد صرف یہ کہ اس علاقے کی عوام, اس حلقے کی عوام اپنے متعلقہ ایم پی اے سے ذرا سوال تو کرے. میں اس لیے یہ اسکیمیں بتاتا ہوں اسپیکر صاحب. اچھا بہت سارے جو حکومت سائڈ کے ایم پی ہیں وہ شاید اس طرح اپنی اسکیموں پہ لڑ نہیں سکتے ہوں گے, تو میں حکومتی ایم پی اے کے سائڈ سے یہ والی اسکیمیں ریپیٹ کرتا ہوں جان بوجھ کے کہ چلو ان کا بھلا ہو جائے. کیونکہ مجھے بہت سارے, میں بتاؤں آپ کو, حکومتی ایم پی ایز نے یہ بات کی کہ وہ علی بھائی آپ نے پچھلے سال فلاں اسکیم جو آپ نے بتائی تھی نا, آپ یقین کریں اس پہ جو ہے نا کام اسٹارٹ ہو گیا ہے. میں بھی تھوڑا پیچھے لگ گیا تھا کام, تو الحمدللہ میرے کہنے سے اگر سندھ کی عوام کا بھلا ہو رہا ہے تو ایسی اسکیمیں میں پورا دن پوری رات بولتا رہوں مجھے, اور میرے لیے بڑا فخر کی بات ہوگی. اسکیم نمبر ہے 81, مٹیاری کی ہے, 2017 میں اپروو ہوئی تھی, اور وہ اسکیم ہے آڈیٹوریم ہال, ریسٹ ہاؤس اینڈ مین انٹرنس گیٹ ایٹ درگاہ حضرت سردار احمد شاہ لکیاری, تعلقہ سعید آباد, ڈسٹرکٹ مٹیاری. اگلے سال بھی کلچر ڈپارٹمنٹ یہ اسکیم مکمل نہیں کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کمیشن تو اٹھ گیا ہوگا, کام مکمل نہیں ہوا. اسی طرح آگے 82 نمبر اسکیم ہے, مسنگ الائٹ فیسلٹیز آف کلچرل کمپلیکس ایٹ سکھر. اسپیکر صاحب آپ کے شہر سکر کی یہ اسکیم ہے, 2017 کی اسکیم ہے. کلچر ڈپارٹمنٹ نے, کتابوں کے اکارڈنگ میں بتا رہا ہوں کہ کلچر ڈپارٹمنٹ اس سکر کی عوام کو یہ فیسلٹی اگلے سال بھی نہیں دے گی. میں ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ خدارہ جو منسٹر صاحب ہیں وہ ان اسکیمز کو پرائیورٹائز کریں تاکہ لوگوں کی جو سندھ کی عوام ہے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے. اسی طرح اسکیم نمبر ہے 83, پروویژن آف مسنگ الائٹ فیسلٹیز ان کلچرل کمپلیکس ایٹ نواب شاہ, شہید بے نظیر آباد. یہ بھی 19 کی اسکیم ہے, فقط 8% کام کرنے کا ارادہ ہے نیکسٹ ایئر تک کلچر ڈپارٹمنٹ کا. تو مہربانی کریں اس کو ذرا سا جو ہے وہ اسپیڈ اپ کر دیں. اسی طرح ایک اسکیم ہے, اسکیم نمبر ہے 102, اسٹیبلشمنٹ آف موٹل امپروومنٹ رینوویشن آف ایگزسٹنگ موٹلز ریزورٹ ان سندھ ایٹ سیون ٹھٹا. یہ بھی 2018 کی اسکیم ہے. اگلے سال بھی سندھ حکومت کا ارادہ نہیں ہے کہ اس ڈپارٹمنٹ کا ارادہ نہیں ہے کہ وہ اس پہ کام کمپلیٹ کریں. ہاں یقینی طور پہ کمیشن اٹھ گیا ہوگا اور کام مکمل نہیں ہوا. ایک اور اسکیم ہے 103, اسٹیبلشمنٹ آف اینڈ امپروومنٹ آف سمبارا ان لاڑکانو. یہ ریوائز ہوئی ہے 2023 میں, 20 کی اسکیم ہے. اگلے سال بھی فقط 52% کام ہوگا. اس اسکیم پہ بھی کمیشن اٹھ گیا ہوگا, کام مکمل نہیں ہوا. اسکیم نمبر 110, پروویژن آف مسنگ فیسلٹیز ایٹ کاشی انسٹیٹیوٹ بھٹشا اینڈ کنزرویشن اینڈ ریسٹوریشن آف دبگیر ماسک ایٹ ٹھٹا. 2018 کی اسکیم ہے. اسپیکر صاحب ہمیں پچھلے سال سی ایم صاحب نے یہ بتایا تھا کہ میں ساری اسکیم جو ہے میں کوشش کر رہا ہوں ساری اسکیم جو ہے پرانی ختم کی جا سکے تاکہ اس اے ڈی پی پہ بوجھ نہ پڑے, لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں ہم اپنا کردار ادا کر سکیں. مگر ڈھاک کے 3 پات, اس اسکیم پہ بھی اس کا حال بھی اسی طرح ہوا کہ اس اسکیم پر بھی کمیشن اٹھ گیا ہوگا اور کام مکمل نہیں ہوا. ایک اور اسکیم ہے اسٹیبلشمنٹ آف ڈیجیٹلائزیشن اینڈ کنزرویشن لیبارٹری فار پرووائڈنگ فزیکل ٹریٹمنٹ. یہ بھی 2019 کی اسکیم ہے, 36% کام ہوا ہے. کلچر ڈپارٹمنٹ یہ کام بھی اس سال نہیں کمپلیٹ کرے گی. 112 اسکیم نمبر ہے, پروویژن آف ایڈیشن الائٹ فیسلٹیز اینڈ ایکسٹرنل ڈیولپمنٹ آف سب آفس آف اینٹیکویٹیز اینڈ آرکیولوجیکل میوزیم. یہ بھی سکھر کی اسکیم ہے, 2020 کی اسکیم ہے. کلچر ڈپارٹمنٹ اس سال بھی یہ اسکیم کمپلیٹ نہیں کرے گی. اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اتنی ساری جو یہ آن گوئنگ اسکیمز ہیں, یہ اسکیمز انہوں نے کمپلیٹ نہیں کی ہیں اور اس دفعہ پھر انہوں نے کچھ نئی اسکیمیں ڈال دی ہیں. تو پہلے اپنا ہاؤس ان آرڈر کر لیں, کمپلیٹ کر لیں, اس کے بعد نئی اسکیمیں ڈال لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہت ساری ہیں. اسی طرح 109 ہے اسکیم کنزرویشن ریسٹوریشن پریزرویشن, حیدرآباد کی اسکیم ہے, 2018 کی ہے. اگلے سال یہ بھی کمپلیٹ نہیں ہوگی, اس پہ بھی کمیشن اٹھ گیا ہوگا اور کام مکمل نہیں ہوا. 125 اسٹیبلشمنٹ آف ڈسٹرکٹ آرکائیوز ایٹ سکھر, 16 کی اسکیم ہے. پتہ نہیں کہ سکھر سے کیا پرابلم ہے اس ڈپارٹمنٹ کو. اس کو ذرا دیکھیں بھائی منسٹر جو کلچر ہے کہ
پتہ نہیں اتنی ساری اسکیمیں دیکھ رہا ہوں سکر کی, پتہ نہیں کیا خاص بہر ہے. ناصر شاہ صاحب بھی وہیں کے ہیں, آپ بھی شاید وہیں کے ہیں, اور بڑا آپ اس کو بھی کراچی بنانے کا ارادہ ہے کیا آپ لوگ کا؟ ایک اور اسکیم ہے پھر دوبارہ سکر کی آ گئی. دیکھیں 2017 کی اسکیم ہے کنسولیڈیشن ریہیبلیٹیشن ایٹ سادھ بیلو سکر, یہ بڑا مندر سادھو بیلو 123 نمبر ہے, 2017 کی اپروو ہے, فقط 14% کام ہوا ہے. اس اسکیم پر بھی کمیشن اٹھ گیا ہوگا اور کام مکمل. ایجوکیشن سیکٹر میں 127 اپ گریڈیشن اسکول کی اسکیم ہے, 2008 کی اسکیم ہے, پچھلے سال بھی ریپیٹ کی تھی, اس سال پھر ریپیٹ کر رہا ہوں. پتہ نہیں ان اسکیموں کو کیوں رکھا ہوا ہے, کیوں کیری کیا ہوا ہے. شاہ صاحب میری پرسنل ریکویسٹ ہوگی کہ جیسی ایجوکیشن کی آپ ADPs کھولتے ہیں تو شروع کی کوئی 20-25 ایسی اسکیمیں جو 2008, 2005, 2006, 2010 تک کی اسکیمیں, ہر سال اس پہ ایلوکیشن 0.001 یعنی کہ کوئی ایلوکیشن نہیں ہوتی ہے. اس کو کیوں کیری کیا جا رہا ہے, اس کا در بند کریں, اس کا در بند کریں. کچھ اور مزید اس پہ جو ہے وہ, تاکہ بھائی اس کو کب تک کیری کریں گے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ, مجھے یہ اس بات نہیں سمجھ میں آ رہی. اسی طرح کنسٹرکشن آف 2 روم شیلٹرلیس پرائمری اسکول ان سندھ 2008 کی اپروو ہے. اس زمانے میں پتہ نہیں کچھ ہوا ہوگا, 10 میں سیلاب بھی آ گیا تھا, ابھی تک رکھی ہوئی ہیں اسکیمیں. بوجھ ہے نا یہ پروونشل ADP پہ, بوجھ ہیں یہ اسکیمیں. اس کا چیپٹر کلوز کریں تاکہ آگے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں حکومت اپنا کردار ادا کر سکے. اسی طرح انٹروڈکشن آف کمپیوٹر ایجوکیشن ان مڈل, یہ 2008 کی اسکیم ہے. اب وہ مڈل والا جو بچہ ہوگا نا 2008 والا, ابھی وہ پتہ نہیں نوکری ووکری کر رہا ہوگا کہیں, جو اس زمانے میں اس اسکول میں پڑھتا ہوگا. مطلب اتنی زیادہ لنگر آن کرنا ہے ایسی اسکیموں کو, میری سمجھ سے بالا تر ہے. کوئی نہ کوئی ٹیکنیکل مسئلہ ہوگا شاید, یہ کیا ہوگا وہ منسٹر صاحب زیادہ یہ بتا دیتے تو زیادہ بہتر ہوتا. اسی طرح 2018 کی اسکیم ہے, یہ نئی اسکیم ہے, ہائی پرائیورٹی جو اسکول تھے 4560 اسکول. 2018 کی اسکیم ہے, اس دفعہ بھی یہ اسکیم کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے. کچھ حالانکہ مشکل سے 50-60 بلین اور لگنے تھے, یہ کام کمپلیٹ ہو جاتا مگر نہیں رکھی گئی. اسی طرح شکارپور کی ایک اسکیم ہے, اسی طرح ہائی پرائیورٹی اسکول کی, وہ بھی کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے. اسی طرح کشمور کی ایک اسکیم ہے, وہ بھی کمپلیٹ نہیں ہوئی. یہ ساری 18-19 کی اسکیم ہے جو کوئی آج سے 5-6 سال ہو چکے, ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوں گی. 2007 کی پھر ایک اسکیم آ گئی, اسٹیبلشمنٹ آف پبلک اسکول ان سندھ, یہ میں نے پچھلے سال بھی ریپیٹ کی تھی. اب ان ساری اسکیموں پہ بھی کمیشن اٹھ گیا ہوگا مگر کام مکمل. اپ گریڈیشن آف مڈل اسکول ایٹ ہائی, یہ میں ساری اسکیمیں بتا رہا ہوں ایجوکیشن کی. دیکھیں سردار شاہ صاحب نے بہت سارے کام کیے, اور میں بہت ساری چیزوں کو تو خود آئی وٹنس ہوں کہ بہت سارے اچھے کام کر رہے ہیں اپنے ڈپارٹمنٹ میں سردار شاہ صاحب. میں ایڈمٹ کرنے کو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اپوزیشن کا کام تنقید کرنا ہوتا ہے. جو ممبران بول رہے تھے یہ بات ذرا کان کھول کے سن لیں, میں ایک سٹنگ منسٹر کی تعریف کر رہا ہوں. تھوڑا سا یہ اپنا دماغ ٹھیک کریں حکومتی اراکین بھی نا, کہ ہر چیز نیگیٹو اتنا مت سوچا کریں. جو اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں منسٹر, اس کی تعریف کرنے میں کیا مذائقہ ہوگا بھائی. ہاں مسائل بہت سارے, آؤٹ آف اسکول خود بتایا 52 لاکھ. ابھی وہ جو اکنامک سروے والی خود انہوں نے چلے کلیریفائی کر دیا کہ جو ڈیٹا لیا گیا تھا وہ 19-20 کا تھا. میری گزارش صرف اتنی سی ہوگی کہ جو ایجوکیشن ورکس کا جو پروسیجر ہے اس تعلیمی اداروں میں, جو ٹھیک کرنے کے لیے جو ذمہ دار ایجوکیشن ورکس والے ہوتے ہیں, اسپیکر صاحب بہت ایمانداری سے بتا رہا ہوں, میں نے جیسے 40% کمیشن کا بتایا نا, اس محکمے میں مجھے لگتا ہے 70 سے 80% تک صرف کمیشن کی مد میں چلے جاتا ہے. کام کچھ نہیں ہوتا ہے. اور پھر ہوتا کیا ہے, اسی طرح 2008, 2009, 2010, 2015 تک کی اسکیمیں پڑی ہوتی ہیں. منسٹر بیچارہ جو ہے ان کو جو ہے وہ بیٹھ کے یہاں پہ ڈیفینڈ کر رہا ہوتا ہے. بڑے افسوسناک صورتحال خاص ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہے. اس کو ٹھیک کرنے کی ذمہ داری بھی منسٹر صاحب کی ہے. میں پر امید ہوں کہ اس میں شاید بہتری لائی جائے گی. انہوں نے خود بتایا کہ اب فنڈز جو ہیں وہ ڈائریکٹلی ہیڈ ماسٹر کو دیے جائیں گے, پرنسپل کو دیے جائیں گے, تو شاید اس سے بہتری آئے. میں پر امید ہوں, میں دعا گو ہوں کہ اللہ کرے سندھ کے تعلیم کی صورتحال بہتر ہو. اللہ کرے سندھ میں تعلیم کی صورتحال بہتر ہو. اسی طرح ایک اور 2008 کی اسکیم ہے سنگل سیکشن ہائی اسکول, وہ ویسے ہی پڑی ہوئی ہے, کوئی کام نہیں ہوا. اس پہ ٹارگیٹڈ منسٹر صاحب کام کریں تاکہ ان اسکیموں کو اس ADP سے نکالنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے وہ منسٹر صاحب اپنا کردار ادا کریں. اسی طرح 2008 کی اسکیم ہے اپ گریڈیشن آف مڈل اسکول, ویسے ہی پڑی ہوئی ہے. ایڈیشنل روم فیسلٹی ایک اور 296 نمبر ہے, یہ بھی 2008 کی ہے, یہ بھی اسی طرح پڑی ہوئی ہے. 297 ADP کمبر کی اسکیم ہے 2011 کی ہے, اسی طرح پڑی ہوئی ہے. ان ساری اسکیموں پر کمیشن اٹھ گیا ہوگا, آج تک کام مکمل نہیں ہوا ہے.
2013 کی ایک اسکیم ہے, 2012 کی ایک اسکیم ہے گڈاب کی امیڈیٹ نیڈ. اچھا یہ اسپیکر صاحب 299 اسکیم نمبر ہے, اس پہ لکھا ہوا ہے امیڈیٹ نیڈ فار پبلک اسکول گڈاب ٹاؤن, 2012 کی اسکیم ہے. اب بتائیں امیڈیٹ نیڈ کے نام سے یہ اسکیم بنی ہے, 2012 کی اسکیم ہے, 2025 میں بیٹھ کے میں یہ بول رہا ہوں یہ اسکیم تو کمپلیٹ کر دو. اب یہ سارے کام تو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو ہی ٹھیک کرنے نا, یہ اپوزیشن کو تو بیٹھ کے ٹھیک نہیں کرنے. اب یہ اپوزیشن جب پورا بجٹ گو تھرو کر رہی ہے تو اس میں سے یہ والی چیزیں نکل آتی ہیں. اب یہ والی چیزیں نکل آتی ہیں تو اچھی بات ہے, نہیں تو کنسٹرکٹیو بات ہے نا کہ ہم آپ کی جو غلطیاں کوتاہیاں ڈپارٹمنٹ میں اس کی نشاندہی کر رہے ہیں. تو نشاندہی کر رہے ہوتے تو بری کیوں لگنے لگ جاتی ہے بات بہت ساری جگہوں پہ. اس میں کوئی بری بات نہیں ہے, سب اچھی اچھی تو باتیں چل رہی ہیں, سب اچھی اچھی باتیں چل رہی ہیں. اسی طرح ایک اور اسکیم ہے مسلینیس امیڈیٹ ورک آف پبلک اسکول حیدرآباد 2015 کی. اب بتائیں امیڈیٹ ورک 2015 میں جو ضروری ہوگا 2025 تک اسکیم ہی نہیں کمپلیٹ ہوئی ہوئی ہے. تو یہ امیڈیٹ تو بالکل فارغ ہو گیا ہوگا نا, یہ الفاظ ہٹا دیں. پھر وہ جو جس اسپرٹ کے تحت وہ اسکیم بنی تھی وہ اسپرٹ ہی بیچاری اس کی موت ہو گئی ہوگی, کیا ہو گیا ہوگا کہ وہ کام ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا ہے. 2018 کی ٹنڈو محمد خان کی اسکیم ہے ریہیبلیٹیشن ایکسپینشن 4560 والے, اس دفعہ امید ظاہر کیے چلیں ہو جائے گا, یہ اچھی بات ہے. آن گوئنگ اور بہت ساری اسکیمیں اسکول سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی 481 نمبر ہے اسٹیبلشمنٹ آف سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن آفس کمپلیکس. 2017 سے یہ اسکیم چل رہی ہے. اگلے سال بھی یہ کمپلیٹ نہیں ہوگی اور اگلے سال کے اگلے سال بھی کمپلیٹ نہیں ہوگی, اس کے بھی اگلے سال کمپلیٹ نہیں ہوگی, کیونکہ یہ ترجیحیں نہیں ہیں ان کے. اگر ہوتا یہ 4% کی انہوں نے ریلیز دی ہوئی ہے تو میں تو ایکسپیکٹ کروں گا کہ یہ والا کام کمپلیٹ نہیں کرے گی سندھ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ. اسی طرح ایس ای ایف ریجنل آفس حیدرآباد کی اسکیم ہے 2017 کی اسکیم ہے, 23% کمپلیٹ کیا تھا, اب 30% کر لیں گے. مذاق ہی ہے نا, مذاق ہی ہے. اس پہ بھی ساری اسکیموں پہ میں بتا رہا ہوں اسپیکر صاحب کمیشن اٹھ گیا ہوگا, کام نہیں ہوا ہے اور نہ ہوگا, اگلے سال ہوگا, نہ اس کے اگلے سال ہوگا. اسی طرح خیرپور کی اسکیم ہے ریجنل آفس سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا, نہیں بنا. پھر آ جاتے ہیں یوتھ ایجوکیشن امپلائمنٹ 484 نمبر 2019 کی اسکیم ہے, اگلے سال بھی کام مکمل نہیں ہوگا. ہاں کمیشن اٹھ گیا ہوگا, اس پہ بھی کام کمپلیٹ نہیں ہو سکا ہوگا. 485 نمبر ہے کنسٹرکشن آف ایجوکیشن کمپلیکس کراچی 2007 کی اسکیم ہے. آج کی تاریخ تک اس ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے یہ کام کمپلیٹ نہیں کیا ہے. ایسی بہت ساری اسکیمیں اسپیکر صاحب. اسٹیبلشمنٹ آف بوائز ڈگری کالج 2007 کی اسکیم ہے, کام نہیں ہوا. اسی طرح 579 ہے ایک اور ڈگری کالج کی اسکیم ہے, 2011 کی اسکیم ہے, کام کمپلیٹ نہیں ہوا. ان ساری اسکیموں پہ کمیشن اٹھ گیا ہوگا اور کام مکمل نہیں ہوا ہے. اسی طرح تھرپارکر کی 2011 کی اسکیم ہے. اچھا کیڈٹ کالج, بہت میں آپ کو بتاؤں کیڈٹ کالج کی بہت ساری اسکیمیں جو ہیں وہ ایسے ہی رول رہی ہیں. کیڈٹ کالج پہ بھی شرجیل صاحب نے بھی بات کی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ آف کیڈٹ کالج اینڈ مٹی تھرپارکر 2011 سے اسپیکر صاحب یہ سندھ حکومت تھرپارکر میں کیڈٹ کالج بنا رہی ہے. پچھلے سال بھی میں نے یہ والی اسکیم ریپیٹ کی تھی, میں اس دفعہ بھی ریپیٹ کر رہا ہوں جان بوجھ کے کہ خدا را ہوش کے ناخن لیں, کیڈٹ کالج بنا کے دیں تھرپارکر کی عوام کو. یار کتنا ان کو تڑپائیں گے, 2011 سے 14 سال تو ہو گئے, پریورٹی میں نہیں ہے. اسی طرح خیرپور میں کیڈٹ کالج کی اسکیم 2011 سے رکھی ہوئی ہے, 11 سے لے کر 25 آ چکا ہے. 14 سال سے خیرپور کو آپ ایک کیڈٹ کالج نہیں دے سکے. آپ پتہ نہیں کیا کیا کام کر رہے ہیں, بتاتے تو اسی طرح کہ ہم نے یہ کر دیا, ہم نے وہ کر دیا. اسی طرح کشمور کرمپور میں کیڈٹ کالج بنانے لگی تھی سندھ حکومت, 2017 کی یہ اسکیم ہے. اس دفعہ امید ظاہر کی یہ بن جائے گا, میری نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں. جیکب آباد میں کیڈٹ کالج 2013 کی اسکیم نہیں ہے نصیب. سندھ حکومت کی ترجیح میں جیکب آباد تھرپارکر یہ لگ رہا نہیں ہے, اگر ہوتا ترجیحات میں تو یہ کام ہو چکے ہوتے. اسی طرح ایک 2014 کی اسکیم ہے 691 نمبر ہے, وہ بھی اس سال کمپلیٹ نہیں ہوگی. میں کوئکلی کر رہا ہوں. 761 ہے 2011 کی اسکیم ہے, یہ بھی نہیں ہوگی. امبریلا PC1 فار انکمپلیٹ اسکیم, یہ ساری یہ اسٹیپٹا کی اسکیم ہے, یہ بھی کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے. پھر پولی ٹیکنک انسٹیٹیوٹ سید قطب علی شاہ 2017 کی اسکیم ہے میرپور خاص کی, اگلے سال بھی کمپلیٹ نہیں ہوگی. اسی طرح لاڑکانہ کی ایک اسکیم ہے کنسٹرکشن آف بی ٹیک سیکشن ایٹ گورنمنٹ کالج, یہ بی ٹیک سیکشن نہیں بنا پا رہے ہیں 2018 سے, یہ جو ہمارے اسٹیپٹا والے ہیں.
یہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ. اسی طرح فزیکل میڈیسن ریہیبلیٹیشن ڈسیبل 2011 کی اسکیم ہے, کوئی پیسے شیسے نہیں رکھے اس دفعہ. تو اسٹرینتھنگ اپ گریڈیشن آف سندھ میڈیکل یونیورسٹی 2015 کی اسکیم ہے, کوئی کام نہیں ہو رہا. ان ساری اسکیموں پہ کمیشن اٹھ گیا ہوگا اسپیکر صاحب, میں گارنٹی سے بول رہا ہوں, کام نہیں ہوا ہے, کام مکمل نہیں ہوا ہے. اسی طرح لاڑکانہ کی اسکیم ہے 2011 کی, اسٹیبلشمنٹ آف قاعدے, یہ بھی میں نے پچھلے سال بولا تھا, ویسے ہی پڑی ہوئی ہے, ویسے ہی پڑی ہوئی ہے, ویسے ہی پڑی ہوئی ہے. اسٹیبلشمنٹ آف قائد عوام یونیورسٹی آف انجینئرنگ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کالج کیمپس ایٹ لاڑکانو 2011 کی اسکیم ہے, 809 نمبر ہے, 56% تھا. اس دفعہ پیسے ہی نہیں رکھے, پیسے ہی نہیں رکھے. یہ جو اسکیمیں آپ کیری کر رہے ہیں اس کو کمپلیٹ کرنے میں کیا مصیبت لگتی ہے مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا. اچھا یہ جب کمپلیٹ ہو جائے گی تو یقینی طور پہ لاڑکانہ کی عوام کو فائدہ ہوگا نا, ادھر کے بچے جو ہیں وہ قائد عوام یونیورسٹی کا جو کیمپس بنے گا اس سے فیسیلیٹیٹ ہوں گے, انجینئرنگ کریں گے, سکون سے اپنا وہیں پہ پڑھیں گے. مگر نہیں, لاڑکانہ کی عوام کو نہیں کرنا فیسیلیٹیٹ ان کاغذوں کے مطابق. تو اسی طرح ایک لیاری میں بلاول بھٹو صاحب کے نام سے جو ہے وہ ایک انجینئرنگ کالج بن رہا ہے, پتہ نہیں کب سے بن رہا ہے, یہ 2013 سے بن رہا ہے, بنے ہی جا رہا ہے, کچھ نہیں ہوا ہے اس پہ. نام رکھ دیتے ہیں ایسے, بھائی 150-500 اسکیمیں اور ڈال دو, 500 اسکیمیں اور ڈال دیں, ہر ٹاؤن کی, ہر علاقے کی, ہر یوسی کی اسکیمیں ڈال دیں, یہ بتلانے کے لیے کہ دیکھیں جی سندھ حکومت تو بہت کام کر رہی ہے. مگر آپ اس کی ڈیٹیل میں گھسیں گے تو آپ کو ایک ہی چیز نظر آئے گی کہ بھائی ہر اسکیموں پہ کمیشن اٹھ جاتے ہیں, کام مکمل نہیں ہوتے. 2017, 2017, 2013, 2018, 2013 یہ میں پڑھنے بہت ٹائم لگ جائے گا, 12, 13 یہ ساری اسکیمیں اسپیکر صاحب 10-12 سال پرانی ہیں. وہ پرانی چیزوں پہ جیسے وہ کہتے ہیں نا پھپھوندی لگ جاتی ہے, ان اسکیموں پہ بھی لگ رہی ہے پھپھوندی. خدارا کام کرو یار, خدارا کام کرو, لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرے, سندھ حکومت خدارا فیسیلیٹیٹ کرے. یہ کام نہیں کر پا رہی ہے. اور میں بار بار میں یہ ریپیٹ اس لیے کرتا ہوں کہ آئینہ دکھا رہا ہوں, کوئی برا کام نہیں کر رہا, آئینہ دکھا رہا ہوں. نہیں ملتے ہیں اب آئینہ دکھانے والے, یہاں صرف چاپلوسی والے ملتے ہیں, چاپلوسی والے ملتے ہیں, وہ 5-6 دن تک آپ کو نظر آئے. آئینہ دکھانے والے کہاں ملتے ہیں جناب, آئینہ دکھایا جا رہا ہے. خدارا اپنے جو پرفارمنس ہے اس کو بہتر کرے پرفارمنس. اور اسی طرح انوائرمنٹ, کلائمیٹ چینج اینڈ کوسٹل ڈیولپمنٹ 12 کی اسکیمیں ویسی پڑی ہوئی ہے, کوئی پیسے اس دفعہ بھی نہیں رکھے. انوائرمنٹ پہ کتنی باتیں ہو رہی ہیں, کتنی ساری, پہلے آپ کے تو مینیفیسٹو میں نے پچھلے سال پوری بتائی تھی کہانی. کوئی پیسے ویسے نہیں رکھے ہوئے اسپیکر صاحب, کوئی پیسے ویسے نہیں رکھے ہوئے. اویئرنیس پروٹیکشن یہ بھی 2013 کی اسکیم ہے, 42% ہے, 42% ایسی پڑی ہوئی ہے. ایکسائز ٹیکسیشن میں بھی ایک اسکیم ہے 2009 کی, آفس ہی نہیں بنا پا رہی ہے ایکسائز والے, پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. کنسٹرکشن آف آفیسز ایٹ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ان نیو ڈسٹرکٹ, 5 عدد بنانے تھے آفیسز, 2009 کی اسکیم ہے. اس زمانے کی 195 ملین کی اسکیم ہوگی, اب تو آبویسلی ایکسیلیشن پرائز تمام چیزیں, یہ ساری اسکیمیں ایسی ہیں کہ جس پہ الحمدللہ کمیشن اٹھ گیا ہوگا اور کام ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا ہے. اسی طرح فوڈ ڈپارٹمنٹ کی اسکیم ہے 890 نمبر, 2017 کی اسکیم ہے. گندم رکھنے کے لیے اوپن پلیٹ فارم پلنتھ بنانی تھی, 2017 سے ابھی تک وہ پلنتھ ہی نہیں بنا پائی ہے. تو جب نہیں بنے گی پلنتھ تو پھر وہی ہوگا کہ گندم کون کھا جاتا ہے سندھ میں, ایسے ہی ہوگا نا. چھوٹے چھوٹے کام نہیں کر پاتے ہیں آپ لوگ. اس کی تو ڈیٹیل میں جائے بندہ وہ گندم کھانے والی بھی تو 1-1.5 گھنٹہ تو میں ایسے ہی بول لوں, ایسے ہی بول لوں. ماشاءاللہ کروڑوں کی جو گندم ہے وہ ایسے ہی کھا جاتے ہیں یہاں کے سندھ کے چوہے, بہت طاقتور چوہے, بہت طاقتور چوہے. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ, میڈم نے پوری پریزنٹیشن دی, اپنا بتایا ڈپارٹمنٹ کا کیا کر رہی ہیں, کیا انٹینشن ہے, ساری چیزیں. میں صرف بہت چھوٹی سی, بہت اچھا کام کر رہی ہیں ہیلتھ منسٹر صاحبہ, اور ہمیں سب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. جو اچھا کام ہوتا ہے اس کو اپریشیٹ کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہوتا. ہاں جو غلط ہو رہا ہے وہ میں بتا رہا ہوں کہ سارا جو ہے وہ گرانٹی نیٹ, اگر اس میں سے اس ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں سے گرانٹی نیٹ ایسے کر کے باہر نکال دیں تو جو ریمیننگ سندھ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ بچتا ہے نا, جو کہ ہماری ڈومین ہے, مینڈیٹ ہے, وہ اتنا افیکٹو ہے نہیں. اس کو کیسے افیکٹو کیا جائے گا, وہ سب کو مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے. اس پہ میں کوئی سیاسی بات نہیں کر رہا ہوں.
واٹر بورن ڈیزیز پاکستان میں شاید 68% ہے، میں ایسے ہی سن رہا تھا. اب ہم صحت پہ لگائے جا رہے ہیں اور یہاں واٹر سپلائی کی اسکیموں کا حال یہ ہے کہ کوئی ایک یو سی، جیسے میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا، کوئی ایک یو سی یہ حکومت کھڑے ہو کے کلیم نہیں کر سکتی ہے جہاں پہ ہم کلین ڈرنکنگ واٹر دے رہے ہیں پورے سندھ میں. جب واٹر بورن ڈیزیزز اتنے ہوں گے تو پھر آپ بناتے رہیے اسپتال، بناتے رہیے، کوئی فرق نہیں آنے والا، کیونکہ بیمار تو پڑتے رہیں گے. جو روٹ کاز ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی کام نہیں ہو رہا، چاہے وہ لوکل گورنمنٹ ہو، چاہے وہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ہو، یا اسپیسیفکلی کوئی اور اسکیمیں ہوں. آپ کے مینیفیسٹو کا حصہ ہے، پیپلز پارٹی کے مینیفیسٹو کا حصہ ہے کلین ڈرنکنگ واٹر ٹو ایوری سٹیزن. اس پہ کام کر لیں، ہیلتھ پہ ویسے ہی بوجھ کم ہو جائے گا. سارے مسائل جو ڈیزیزز ہیں، جو بیماریاں ہیں، وہ لگتی کہاں سے ہیں؟ ہمارے پاس صاف پانی پینے کو نہیں ہے اسپیکر صاحب. جب پانی پینے کو نہیں ہوگا تو بیماریاں ہوں گی، تو بوجھ بنے گا تو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی جو اپنی پرفارمنس ہے وہ کوشچنیبل ہو جائے گی. تو میری گزارش ہوگی میڈم منسٹر سے کہ اس پہ بھی کام کریں کہ گرانٹی ریٹ نکال کے جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ بچتا ہے اس کو فوکس کریں. جو علاقائی یو سی کی ڈسپینسری ہے اسپیکر صاحب کچھ بھی نہیں ہے ادھر، میں بہت ایمانداری سے بتا رہا ہوں، میں کوئی سیاسی یہ والی باتیں نہیں ہیں. وہ بالکل نہ ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر آتے ہیں تو گھنٹے بھر کے لیے آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں. جو اسٹاف ہے، جو باقی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، وہ بالکل ہی آپ کہہ لیں کہ وہ بلو پار، بہت برا حال ہے. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی کچھ اسکیمیں ایسی ہیں جو عرصے دراز سے رل رہی ہیں. جو یہ ابھی ایس آئی سی وی ڈی کا بلدیہ والا بتایا ہے نا میڈم نے، جو اس پہ اوبیسلی سی ایم صاحب بھی گئے تھے، انوگریٹ کیا تھا، وہ پتہ ہے اسپیکر صاحب کوئی 10-12 سال بعد وہ کام ہوا ہے. 10-12 سال تک اے ڈی پی میں رلتا رہا. پچھلے سال میں نے وہ اسکیم بتائی تھی اور یہ نیک خواہشات کا اظہار کیا تھا، تو میری زبان بالکل بہت زبردست رہی اس وقت کہ وہ نیک خواہشات جو تھی نا میری، وہ بالکل افیکٹیوٹی کے ساتھ لگی. آج بلدیہ ٹاؤن کی عوام کو جو ہے ایس آئی سی پی ٹی کی سہولت ہیلتھ ڈپارٹمنٹ دے رہی ہے، الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، میں اپریشیٹ کروں گا. میں چاہ رہا تھا کہ ایک پورشن اسی کا رکھ دیتا ہوں کہ میں نے جتنی اسکیمیں بتائی ہیں اس پہ اگر حکومت فالو اپ لے کے کام کرا لیتی تو میں حکومت کے قصیدے پڑھتا ہے یہاں پہ کہ دیکھیں میں نے 50 اسکیمیں بتائی تھی، ان 50 میں سے 40 اسکیموں پہ کام ہو گیا، 30 اسکیموں پہ کم از کم وہ کام ہو گیا، پینڈنگ کام تو ہونے لگ گئے. تو اس میں سے ایک اسکیم یہ ہیلتھ والی ہے، تو میں نے کہا میں میڈم کو اپریشیٹ کروں اس پہ، سی ایم صاحب کو بھی، سب کو. 2012 اسٹیبلشمنٹ آف میڈیکل کمپلیکس ایٹ نیشنل ہائی وے نیئر رزاق آباد بن قاسم ٹاؤن کراچی، 2012 کی یہ اسکیم ہے اور برائی حال ہے. یہ ہونے والی نہیں، اگلے 2-3 سال 4 سال میں بھی نہیں بننے والی. یعنی کہ ہمارے اس ٹینیور میں بولتا رہوں گا یہ والا کام کمپلیٹ نہیں ہوگا. یہ افسوسناک صورتحال ہوگی اس ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی اسکیم کے ساتھ، کیونکہ 12 سے لے کر 25 تک یہ کام نہیں ہوا ہے. تو اگلے 4 سالوں میں کون سے اس میں سرخاب کے پر لگ جائیں گے جو یہ کام کمپلیٹ ہو جائے گا. میں میڈم کو نوٹ اس لیے کروا رہا ہوں کہ خدا را اس پہ تھوڑا سا لگ کے کام کرے. میڈم نے انفیکٹ، میں اس کو اپریشیٹ بھی کروں گا، میڈم نے انفیکٹ ہر ڈسٹرکٹ وائز ایک میٹنگ بھی اپنے آفس میں رکھی تھی اور ہر ڈسٹرکٹ کے ایم پی ایس کو بلایا بھی تھا. دس از واٹ آئی کیم ٹو نو. پچھلے سال کی بات ہے، ہاں پچھلے سال کی بات ہے. اچھا، اس میٹنگ کا حوالہ میں نے پوچھا 1-2 ایم پی ایس سے کہ یار وہ کیا ہوا ان اسکیموں پہ، کوئی میڈم نے کوئی بات کی؟ تو میڈم نے بڑا اچھا کام کیا ہوا تھا کہ متعلقہ ایم پی ایس بیٹھے ہوئے تھے، پورے ان کے جو کنسرن لوگ ہیں وہ سارے بیٹھے ہوئے تھے، اور اے ڈی پیز کا جب حوالہ دیا جا رہا تھا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو تو ان کے افسران کا حال یہ تھا کہ کورنگی کی اسکیم پہ جو ہے وہ آپس میں ہی کنفیوز ہو گئے کہ نمبر 1 جو ہے نمبر 2 سے پوچھتا ہے کہ یہ اسکیم کہاں پر ہے، نمبر 2 نمبر 3 سے پوچھتا ہے، نمبر 3 نمبر 4 سے پوچھتا ہے، نمبر 4 نمبر 5 سے پوچھتا ہے، آخری میں بچتا ہے ایم پی بولتا ہے بھائی میں بتا دیتا ہوں اسکیم کہاں پر ہے، لوکیشن کہاں پر ہے، کام تو کر لو یار. یقین جانے میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، مجھے ایک ایم پی نے آگے بتایا کہ یار ان لوگوں کو تو علی بھائی لوکیشن بھی نہیں پتا ہے، یہ افسران کو. تو جب لوکیشن تک نہیں پتا ہوگی تو پھر کیسے ماشاءاللہ سے کام ہوگا. ایک اور اسکیم ہے 2013 کی، یہ میرے اورنگی ٹاؤن کی ہے اور پتہ نہیں کیوں نہیں بناتے یہ. اس پہ وہ جو ہمارے ایم پی صاحب ہیں وہ بار بار بولتے ہیں، میں نے خود بھی پچھلے سال اس پہ بات بھی کی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ آف 100 بیڈڈ ہاسپٹل ایٹ گلشن ضیا اورنگی ٹاؤن اگلے سال بھی کمپلیٹ نہیں ہونا. 2013 سے چل رہی ہے اس کی. اچھا وہ 2-4 بار گئے بھی ہوں گے منسٹر صاحبہ کے پاس، انہوں نے مجھ سے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ آپ منسٹر صاحبہ کو کہیں کہ وہ تھوڑا یہ اسکیم نہیں ہو رہی ہے، یہ اسکیم کمپلیٹ بڑی امپورٹنٹ ہے اس علاقے کے لیے. میں چونکہ خود بھی اورنگی ٹاؤن کا ہی ہوں
تو وہ بڑا غریب پرور علاقہ ہے, بہت غریب آبادی رہتی ہے, اس میں اگر یہ سہولت مل جائے گی تو لوگ آپ کو دعائیں دیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو دعائیں دیں, خدا را یہ کام کمپلیٹ کیجیے. ایک اور اسکیم ہے 2012 کی, اپگریڈیشن آف غزر آباد جنرل ہاسپٹل ٹو دا لیول آف 200 بیڈڈ ہاسپٹل نشتر روڈ صدر ٹاؤن. یہ میں نے پچھلے سال بھی بتایا تھا, اس سال بھی بتا رہا ہوں, اور اس لیے بتا رہا ہوں, بار بار بتاتا رہوں گا کہ یہ ہسپتال ان علاقوں کی ضرورت ہے. جس جگہ پہ بنیادی چیزیں میسر ہو جائیں گی, یہ کام کر لینا چاہیے تھا سندھ کی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو, وہ یہ کام نہیں کر رہی ہے. تو میں بار بار جو بات کر رہا ہوں نا, گرانٹی نیٹ پہ بہت اچھا کام کر رہے ہوں گے, چیزیں ہو رہی ہوں گی, سب کچھ ہو رہا ہوگا, مگر آپ کا جو اپنا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے نا, اس کی صورتحال بہت خراب ہے میڈم, بہت خراب ہے. اس میں آپ کو, مجھے تو لگتا ہے کہ وہ اسٹک لے کے کام کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اتنے سالوں سے چیزیں بڑی خراب ہوئی ہوئی ہیں, اور منسٹری کا زیادہ فوکس جو ہے نا ان سب جگہوں پہ چلا گیا ہے. NICVT SICVT بالکل ہونا بھی چاہیے, مگر جو کام بیسک ہے وہ تو کر لیں, اور اپنی بیس سے پھر ہٹ جائیں گے تو پھر بڑا, مجھے لگتا ہے ڈپارٹمنٹ کے لیے اچھی بات نہیں ہوگی. ایک اور 2009 کی اسکیم ہے, نیپا گلشن اقبال کی 2009 کی ہے, سندھ انفیکشس ڈیزیزز. اگلے سال بھی 46% کام کمپلیٹ ہوگا. 2009 کی اسکیم ہے, 2009. اس زمانے تو میڈم منسٹر بھی نہیں تھی, MQM کا ہی منسٹر تھا. ایسا ہی ہے, ہاں ایسا ہی ہے. 920 اسکیم ہے, اپروول ہے 2011 کی, اگلے سال بھی کام کمپلیٹ نہیں ہوا. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اتنا سارا کام کر رہا ہے, تو یہ بھی تو کام کر لیں نا, یہ کام کر لیں. اس کام کو کرنے میں پرابلم کیا آ رہی ہے؟ اچھا, یہ سارے کام مجھے لگتا ہے ایسا 30 سے 40% ایسے ہیں کہ جن کا تعلق شہر کراچی سے. شہر کراچی سے اگر مختلف علاقوں میں یہ اسکیمیں جو آپ کے پاس خود ATP میں پڑی ہوئی ہیں, اگر وہ کمپلیٹ ہو جائیں گی تو اس پہ پھر ہمارے پاس جو بڑے اسپتال ہیں ان کا بوجھ خود بخود کم ہو جائے گا. جس طرح بلدیہ میں آپ نے SICVT بنا لیا ہے, تو اس سے ہمارا جو باقی جو مین سینٹر جو ہمارے بڑے اسپتال ہیں اس پہ بوجھ آبویسلی کم ہوگا. بلدیہ کی عوام ہے, کیماڑی کی عوام ہے, ایون اورنگی کی بھی عوام بلدیہ جا سکے گی. تو یہ کام تھوڑا سا دماغ لگا کے کر لیا جائے گا تو ہم ہیلتھ پہ جو یہاں پہ بڑے اسپتالوں پہ بوجھ ہے اس کو کم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اسی طرح لاڑکانوں میں پیرامیڈیکل انسٹیٹیوٹ 2012 سے بن کے نہیں دے رہا ہے, اس پہ بھی کمیشن پتہ نہیں کیا ہو گیا ہوگا, سب کچھ کام مکمل نہیں ہوا ہے. اسی طرح کشمور کی ایک اسکیم ہے 2017 کی, اپگریڈیشن آف BHU ٹو RHC دیانی UC کرمپور تالکا تنگوانی. کشمور والوں کو بولنا تھا نا, اس پہ نہیں بولتے, سب چاپلوسی میں لگے ہوئے تھے حکومت کی. اس پہ تو لڑنا تھا, فائٹ کرنی تھی. فائٹ ان دا سینس کہ میں مطلب پازیٹیو اس میں کہہ رہا ہوں کہ ان اسکیموں کے پیچھے لگ کے منسٹرز کو, دیگر لوگوں کو بولنا تھا کہ یہ کام شروع کرائیں جناب. پھر اسی طرح ایک اور کشمور کی اسکیم ہے 2017 کی, وہ بھی ایسے ہی رول رہی ہے. تھرپارکر کی اس کی اسکیم ہے DHQ کے ہاسپٹل کی امپرومنٹ کی, 2009 سے ایسے ہی انڈر ریویژن ہوئی ہوئی ہے, اگلے سال بھی یہی صورتحال رہنی ہے, کام کمپلیٹ نہیں ہونا ہے. اسی طرح ایکسپینشن ہے 6 DHQs کی, 2012 کی اسکیم ہے, نہیں ہو رہا ہے کام. میڈم جو اچھا کام کر رہی ہیں ہم اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں, جو غلط کام ہو رہا ہے وہ اس کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں تاکہ سندھ کی عوام کا بھلا ہو سکے. حیدرآباد کی 2012 کی اسکیم ہے, میڈیکل کالج نہیں بن کے دے رہا. 2000 اسٹیبلشمنٹ آف میڈیکل کالج ایٹ حیدرآباد 1064 اسکیم نمبر ہے, 2012 کی اپروو ہوئی ہوئی ہے, 69% کام تھا, اگلے سال 71% کام ہوگا. حیدرآباد کی عوام کو میڈیکل کالج یہ حکومت نہیں دے رہی ہے. 1065 اسٹیبلشمنٹ آف غلام محمد مہر میڈیکل کالج سکھر, پھر سکھر آ گیا, 71%, یہ بھی نہیں مل رہا ہے. سکھر کی عوام سن لیں, نہیں مل رہا ہے یہ بھی آپ کو. اسی طرح خیرپور 2012 کی اسکیم ہے, میڈیکل کالج نہیں دے رہی, 2012 کی اسکیم ہے. پھر اسی طرح میرپور خاص کی ایک اسکیم ہے میڈیکل کالج کی, نہیں دے رہی ہے. یہ میڈیکل کالج میں نے گنوائے آپ کو, حیدرآباد, سکھر, میرپور خاص, یہ ساری اسکیمیں 2012 کی ہیں. 2012 میں میڈم منسٹر نہیں تھی, اس زمانے کی اسکیم ہے, اور وہ اسکیم آج کی تاریخ تک 13 سالوں تک کمپلیٹ نہیں ہو سکی ہے. ایک کراچی کی بھی ہے اس میں اسکیم, وہ بھی نہیں ہوئی ہے. بہت ساری ہو جائیں گی. اسی طرح بہت سارے محکموں میں بہت ساری اسکیمیں ہیں. پولیس ہوم ڈپارٹمنٹ کی اسکیمیں 2005 6 7 کی ہے. منسٹر صاحب یہاں موجود ہیں, منسٹر صاحب مہربانی کریں ان اسکیموں کو کمپلیٹ کرا لیں. اس میں کہیں پہ بلڈنگ کی کمپلیشن ہونی ہے, کسی میں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کی کمپلیشن ہونی ہے, کہیں انویسٹیگیشن کمپلیکس بننا ہے.
کہیں جو ہے وہ واش ٹاور بننا. یہ چھوٹی چھوٹی اسکیمیں جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ایسے ہی, ہوم ڈپارٹمنٹ میں ایسے ہی رول نہیں ہے. میری ہوم ڈپارٹمنٹ, ہوم منسٹر صاحب سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ یہ میں مہربانی کریں ان اسکیموں کو کمپلیٹ کرائیں. ہوم ڈپارٹمنٹ میں بات کرنے, یہیں پہ میں تھوڑا سا ڈیویٹ کروں گا. دیکھیں اس شہر کراچی میں پچھلے ایک سال میں یہ جو ایک تو اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں الحمدللہ پچھلے سال کی کمپیریزن اس سال جو ہے وہ صورتحال بہتر ہے, میں خود ایڈمٹ کرتا ہوں, سی پی ایل سی کے نمبرز موجود ہیں. مگر ایک اور نئی چیز آ گئی, اور وہ نئی چیز کیا آئی؟ نئی چیز یہ آئی کہ جی ڈمپرز, ٹرالرز اور واٹر ٹینکرز, انہوں نے ان ڈمپر ٹرالر حادثات میں کوئی 200 سے زائد اموات ہو چکی ہیں. اسپیکر صاحب 200 سے زائد اموات ہو چکی ہیں. اس مسئلے پر بھی میں بتا رہا ہوں نا, یہ جو بولتے ہیں جی اپوزیشن تنقید اور یہ والی, اس مسئلے کو بھی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی جانب سے جو ہے وہ سیاسی مسئلہ نہیں بنایا گیا. میں اس کی مثال دوں گا کس طرح اس مسئلے کو. اچھا یہ بہت سارے ہمارے حکومتی سائٹ سے یہ بار بار بات بولی جا رہی تھی کہ یہ ایک انتظامی مسئلہ ہے, تو پھر ہمیں میٹنگوں میں کیوں بٹھایا تھا؟ بھائی انتظامی مسئلہ تھا تو حکومت آپ وہ انتظامی آپ کی یہ مسئلہ حل کر دو. نہیں جناب, یہ انتظامی مسئلہ نہیں تھا, یہ ایک انسانی مسئلہ تھا. یہ ایک انسانی مسئلہ تھا, لوگوں کی جانیں جا رہی تھیں اور وہ وداؤٹ ڈسکریمنیشن کہ اس کا تعلق کس جو ہے وہ ایتھنیسٹی سے, لوگ مر رہے تھے شہر کراچی میں, لوگ مر رہے تھے. اس کو کم کرنے میں جب حکومت کی جانب سے اپروچ کیا گیا نا, سینئر منسٹر جو شرجیل انعام میمن صاحب ہیں, ضیاء الانجار صاحب ہیں اور متعلقہ جو ایڈیشنل آئی جی, یہ سارے اس میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے. اگر ہماری نیتیں جو ہے نا وہ صرف گورنمنٹ کو بیشنگ کرنے کی ہوتی تو نہ وہ اس کمیٹی کا ہم پارٹ بنتے, نہ ہم حکومت کو یہ کہتے کہ جناب یہ ایک انسانی مسئلہ ہے, اس پر جو ہے آپ عملداری کریں. سرکار یا گورنمنٹ اس پہ وہ کام اس ایفیکٹیوٹی سے نہیں کر رہی ہے, اسی لیے ساری باتیں ہو رہی ہیں. اس میں جو چیزیں اگنائٹ کرنے کی, پرووک کرنے کی اور شہر کے امن و امان کو جو صورتحال خراب کرنے کے لیے جو سازشیں ہو رہی تھی, اس کو بھی ناکام بنانے میں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے اپنا کردار ادا کیا تھا, حکومت کا ہاتھ مضبوط کیا تھا. اگر ہماری اپروچ, میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں, بار بار یہ بات اس لیے ریپورٹ کر رہا ہوں کہ ہماری اپروچ انکلوسیو رہی ہے جناب, صرف کرٹیسزم نہیں کیا ہم نے, ورنہ ہمارے پاس تو بڑا اچھا آپشن تھا. یہ معذرت کے ساتھ اللہ معاف کرے, اس پہ بھی سیاست کر جاتے. نہیں کیا ہم نے. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے یہ کام نہیں کیا. میں اس لیے فلور پہ کہہ رہا ہوں, ہاں اب اس کے لیے کوئی لانگ ٹرم پلاننگ منسٹر صاحب جو ہے وہ بنائیں تاکہ ان حادثات کی روک تھام کے لیے حکومت کیا اقدامات, کچھ اقدامات انہوں نے خود اپنی اسپیچ میں بتائے تھے, اس میں جو سپورٹ اپوزیشن سائڈ کو درکار ہوگی وہ حاضر ہے. یہ شہر کا مسئلہ ہے اور اس شہر کے مسئلے کے حل کے لیے ہم سے جو بن پائے گا وہ ہم کریں گے, جو بن پائے گا وہ ہم کریں گے. انڈسٹریز کی بھی کچھ اے ڈی پی اسکیمیں وہ ایسے ہی رول رہی ہیں, 2003 پتہ نہیں کب کی ہیں, ایک ہی ہے بلکہ انڈسٹریز 1-2 ہی ہیں. اسٹیبلشمنٹ آف کمبائنڈ ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ سائٹ نوری آباد 2018 کی اسکیم ہے. یہ بس ایسے ہی سوچی ہوگی, رکھ دی ہوگی, ابھی تک کام وام نہیں ہوا ہے. تو اس پہ بھی انڈسٹریز کے منسٹر صاحب مہربانی کریں. ایسے بہت ساری ہیں, میں گنوانے پہ تو پھر بہت دیر ہو جائے گی, آئی ہیو ٹو ریپ اپ. اسی طرح اریگیشن ہمارے شورو صاحب, ہاں ان کی ہیں اسکیمیں 2017-21, بہت ساری ہیں, بتاتا رہوں گا, بہت لمبی ہو جائے گی اسپیچ. 12, 13, 14, 15, 16 4-5 اسکیمیں ایسی ہی پڑی ہوئی ہیں, رول رہی ہیں. ان ساری اسکیموں پہ بھی گارنٹیڈ بول رہا ہوں کمیشن اٹھ گیا ہوگا, کام مکمل. لا, پارلیمنٹری افیئرز اینڈ پروسیکیوشن, یہ لا منسٹری کی بھی کچھ اسکیمیں. بھائی اگر ججز کو, یا اس میں ایک اسکیم ہے کنسٹرکشن آف ججز لاج ایٹ لاڑکانہ, 2016 کی اسکیم ہے, ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے. بھائی ججز کو آپ کو لاج دینے تھے, دے دیتے, ابھی تک کیوں 16 سے ابھی تک بیچاروں کو اٹکایا ہوا ہے؟ ماشاءاللہ سے 9 سال تو ہو گئے نا, بنائیں, جان چھوڑائیں ان اسکیموں سے. کنسٹرکشن آف ریزیڈینشیل کمپلیکس فار آفیشل ایٹ سندھ ہائی کورٹ ایٹ ملک پلانٹ 2018 کی اسکیم ابھی تک نہیں کمپلیٹ ہو رہی ہے. تو ان اسکیموں کو ڈالا ہے, تو اس کا اے ڈی پی میں شامل کیا, تو اس کا مطلب ہے نا حکومت کی نیت ہے کہ یہ کام کر کے دینا ہے. تو جب کام کر کے دینا ہے تو یار کام کر کے دیں, اتنا ڈیلے کس بات کا ہے. اسی طرح کمبر کی ایک اسکیم ہے, کوٹیں بننی تھیں, ابھی تک نہیں بنی ہے ماشاءاللہ سے. پھر کراچی کی ایک اسکیم ہے کنسٹرکشن آف جوڈیشل اکیڈمی سٹی کیمپس ایٹ بنگلور نمبر پتہ نہیں کہاں. پھر بدین کی ایک اسکیم ہے. یہ ساری اسکیمیں ایسی ہیں جو رول رہی ہیں. تو میری منسٹر لا سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ ان اسکیموں کے لیے بھی نا الگ سے ایک میٹنگ بلائیں, اور جو کنسرن لوگ ہیں ان کو جو ہے تنبیہ کریں کہ یہ سارے کام کمپلیٹ کریں.
یہ کام کمپلیٹ نہیں ہوتے. ان سارے اسکیموں پہ جو ہے ماشاءاللہ سے کمیشن اٹھ جاتا ہے, کام نہیں ہو پاتا ہے, اور سندھ کی عوام کو وہ سہولت نہیں مل پاتی ہے جو وہ ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ اس اے ڈی پی سے سندھ کی عوام کا بھلا ہونے والی ہوگی, نہیں ہو سکی ہے. اسی طرح لائیو اسٹاک کی بہت ساری اسکیمیں 2019, 2005, 2015, 2007 یہ ساری اسکیمیں رل رہی ہیں. لائیو اسٹاک میں بھی کوئی کام وام نہیں ہو رہا. لوکل گورنمنٹ میں تو ماشاءاللہ میرے پاس پورا ایک لسٹ ہے, 14 کی اسکیم ہے, ویسٹ کی اسکیم ہے, اور بھی بہت ساری اسکیمیں, اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا بہت زیادہ. یہ ساری اے ڈی پیز میں میری گزارش ہوگی کہ تمام کنسرن منسٹر سے کہ اس میں ذرا اپنی ترجیحات میں یہ ساری چیزیں ڈالیں تاکہ صورتحال بہتر کرنے میں ہم جو ہیں وہ اپنا عملی کردار ادا کر سکیں. پاپولیشن ویلفیئر ہے, پلاننگ ڈپارٹمنٹ ہے, اور سروس جنرل ایڈمنسٹریشن, سی ایم صاحب ہی اس کے منسٹر ہیں. 12-13 پرانی اسکیمیں پڑی ہوئی ہیں ابھی تک. کنسٹرکشن آف نیو سیکریٹریٹ کمپلیکس 2012 کی اسکیم ہے, کوئی کام ہم نہیں ہو رہا. کنسٹرکشن آف نیو سیکریٹریٹ کمپلیکس نمبر 8, کوئی کام نہیں ہو رہا. اسی طرح اسٹیبلشمنٹ آف ڈپٹی کمشنر آفس کمپلیکس ایٹ ڈسٹرکٹ کورنگی 16 کی اسکیم ہے. 16 کی اسکیم ہے, صرف 16% کام ہوا ہے ابھی تک. 2016 کی اسکیم ہے, 16% کام ہوا ہے صرف. اسی طرح مینٹیننس ریپیئر آف 333 فلیٹ ایٹ ریلوے اسٹیشن 2017 کی اسکیم ہے, کام کمپلیٹ نہیں ہوا, نہ اگلے سال کرنے کا ارادہ ہے. کنسٹرکشن آف آفس اکوموڈیشن آف ڈپٹی کمشنر کیماڑی 2021 کی اسکیم ہے, 80% کام کمپلیٹ ہوا ہے. کہنے کا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ ان اے ڈی پیز میں میں نے کوئی 100 میرے پاس ابھی ویسے اگر میں پوری گنوں گا اس کو بیٹھ کے تو کوئی 300 کے قریب ایسی اسکیمیں جو اسی طرح رول رہی ہیں, اور اگلے سال بھی یہ سندھ حکومت کام نہیں کرے گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اگلے سال بجٹ پیش ہوگا اس میں یہ ساری 300 کے قریب اسکیمیں دوبارہ اے ڈی پی کا حصہ بن جائیں گی, اور یہ سارے پیسوں کو حکومت پھر کلیم کرے گی کہ دیکھیں سندھ میں ہم نے اتنا سارا اے ڈی پی ہم نے لگا دیا اور ہم بہت سارا کام کر رہے ہیں, جبکہ پریکٹیکلی یہ کام نہیں ہوا ہے. ہاں ریویژن ہوتی رہیں گی, اس پہ چیزیں ہوتی رہیں گی. اسپورٹس میں 2006 کی ایک اسکیم پڑی ہوئی ہے مہر صاحب, 2009 کی اسکیم ہے, 2009 کی اسکیم ہے, اور 2006 کی ایک اسکیم ہے 2881, یہ خود میرے حلقے کی اسکیم ہے. 15-16 سال تو ہو گئے, وہ اسٹیڈیم نہیں بن کے دے رہا اورنگی ٹاؤن کا, نہیں بن کے دیتا. 15-16 سال ہو گئے معذرت کے ساتھ. اس پہ ہمارے ایم پی اے نے کوشش بھی کی تھی کہ یہ اس پہ تھوڑا سا ہل جل ہو جائے, کچھ پیسے رکھ دیے جائے. اس سال بھی جو پیسے رکھے ہیں وہ فقط 3 ملین ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اورنگی ٹاؤن بلدیہ یہ جو 5 یونٹ بننے تھے, اسٹیڈیم بننا تھا, وہ اگلے سال بھی نصیب نہیں ہوگا. میں بار بار اس لیے ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ منسٹرز حضرات جو ہیں وہ اس پہ اپنا کام کریں, ان کا کام ہے یہ. وومن ڈیولپمنٹ میں 2 اسکیمیں ایسی ہیں, جیسے ہماری بہن نے بتایا تھا کہ جی ہم نے کوئی نئی اسکیم نہیں رکھی ہے اور ہم ساری پرانی اسکیمیں کمپلیٹ کریں گے. تو میں منسٹر صاحبہ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی 2 عدد اسکیمیں اگلے سال بھی انشاءاللہ کمپلیٹ نہیں ہوں گی, کیونکہ آپ خود اس میں بتا رہی ہیں کہ ہم یہ کام کمپلیٹ نہیں کریں گے. اس میں سے ایک اسکیم ہے 3014 اسٹیبلشمنٹ آف وومن ڈیولپمنٹ کمپلیکس ایٹ کراچی, جو اپروو ہوئی تھی 2018 میں. 2018 سے لے کر اگلے سال فسکل ایئر جب اینڈ ہوگا تو اس میں صرف 28% کام کمپلیٹ ہوگا. اس میں بھی کمیشن اٹھ گیا ہوگا اور کام مکمل نہیں ہوا ہوگا. ایک اور اسکیم ہے 3015 پروجیکٹ آف فار امپروومنٹ آف لائیولیہڈ اینڈ ویل بینگ آف فیمیل بیسڈ ہوم بیسڈ ورکر کراچی, سکر, شکارپور اینڈ خیرپور کی اسکیم تھی, 2020 میں اپروو ہوئی ہے. اگلے سال بھی فقط 38% کام کمپلیٹ ہوگا. تو میں صرف اپنی منسٹر بہن کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس بہت ساری اسکیمیں ایسی بھی ہیں کہ جو اگلے سال تک آپ کمپلیٹ کام نہیں کر سکیں گی. ٹرانسپورٹ میں 2 اسکیمیں میں نے ریپیٹ کی تھی, ڈرائیونگ لائسنس والی اسپیکر صاحب پھر میں ریپیٹ تو نہیں کر رہا, 2009 سے ویسی کی ویسی پڑی ہوئی ہے جیسے پچھلے سال پڑی ہوئی تھی, اس دفعہ بھی اس سال اس طرح پڑی ہوئی ہے. میں پر امید ہوں کہ اگلے سال اس طرح نہ پڑی ہوئی ہو, کمپلیٹ ہو جائے, جان چھوٹے نکل جائے. مگر جو حرکتیں چل رہی ہیں سندھ حکومت کی, مجھے لگتا ہے اگلے 3 سال تک میں یہ اسکیم ریپیٹ کرتا رہوں گا, یہ کام کمپلیٹ نہیں کرے گی سندھ حکومت. پبلک ہیلتھ انجینئرنگ اور بہت ساری یہ ساری اسکیمیں. اب اسپیکر صاحب یہ اے ڈی پی کافی ڈرائی تھا, میرے لیے بھی مصیبت تھی مگر بولنا بھی ضروری تھا. سردار شاہ صاحب ایجوکیشن منسٹر ہیں, انہوں نے بہت ساری اسکیمیں جو ہے حوالہ دیا, بولا یہ وہ میں کوٹ تو نہیں کروں گا مگر بہرحال ایک بات ضرور بتاؤں گا. انہوں نے کہا کہ جی شہر کراچی میں رکھی ہوئی تو ہیں اسکیمیں رکھی ہوئی ہیں, بالکل یہ غلط بات ہے. میں بھی ایگری کرتا ہوں, کہ شہر کراچی میں اسکیمیں رکھی ہوئی ہیں. اب اس میں اگر کالج ایجوکیشن کی نئی اسکیموں پہ آ جاؤں اسپیکر صاحب, تو سردار شاہ صاحب کے نے ایک اسکیم رکھی ہے, نمبر ہے 673, یہ
اسٹیبلشمنٹ آف گورنمنٹ گرلز کالج ایٹ لیاری ڈسٹرکٹ ساؤتھ اناپرووڈ ہے, اس سال رکھی ہے, 150 ملین کی اسکیم ہے. پھر اگلی اسکیم رکھی ہے انہوں نے کنسٹرکشن آف بلڈنگ فار گورنمنٹ بوائز کالج ابراہیم حیدری ملیر. پہلے ساؤتھ ہو گیا, اب ہو گیا ملیر. اب میں آگے آ جاتا ہوں. اسٹیبلشمنٹ آف گورنمنٹ کالج ایٹ ڈسٹرکٹ کیماڑی, یہ آ گیا کیماڑی. بالکل ٹھیک بات ہے, شہر کراچی ہے, مگر میں اس کے اگر وہ کہتے ہیں نا پولیٹیکل انداز سے اس کو پروب کروں, بدقسمتی یہ نہیں ہونی چاہیے تھی. وہ یہ ہے کہ لیاری میں اسکیم رکھ دی جاتی ہے, ملیر میں اسکیم رکھ دی جاتی ہے, کیماڑی میں اسکیم رکھ دی جاتی ہے, کیونکہ وہاں پر پولیٹیکل اسٹیک پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے. ڈسٹرکٹ ویسٹ میں اسکیمیں نہیں رکھی جاتی ہیں, ڈسٹرکٹ سینٹرل میں اسکیمیں نہیں رکھی جاتی ہیں, ڈسٹرکٹ ایسٹ میں اسکیمیں نہیں رکھی جاتی ہیں, ڈسٹرکٹ کورنگی میں اسکیمیں نہیں رکھی جاتی ہیں. اور پھر یہ کالجز اسی طرح کے کالجز نہ ہو. میری دعا ہے خدا را کہ پہلے جو آپ کے جو پینڈنگ اسکیم ہے اس کو کمپلیٹ کر لیں. انہوں نے ایک اسکیم گنوائی مجھے, ہمیں پورے ایوان کو, کہ ڈسٹرکٹ ایسٹ میں ہم نے وہ جو اسکول تھے بہت سارے, آدم جی اور یہ سارے, اس کا گنوایا. میں صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو اپروچ ہے, اس اپروچ کو پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت کو چینج کرنا ہوگا. یہ اپروچ ہی آپ کی یہ اپروچ جو ہے, ہمیں ایسا لگتا ہے کہ مارجنلائز کیا جا رہا ہے چیزوں میں. یہ ایک افسوسناک بات ہے. میں چاہ رہا تھا کہ نوٹ کرا دوں. باقی آپ نے بہت ساری اسکیمیں رکھی ہیں, اور ایجوکیشن سیکٹر میں تو PS10 ماشاءاللہ, چلیں وہ والی بات چھوڑ دیں. بہت ساری اسکیمیں جو ہے وہ اسکول کی بھی رکھی گئی, اللہ کرے وہ ساری اسکیم کمپلیٹ ہو. ایک اسکیم جو مجھے نظر آئی, اور وہ پتہ نہیں ADP میں مجھے لگتا ہے شاید وہ واحد اسکیم ہے جس پہ اپروول پہ ڈیٹ نہیں لکھی ہے, وہ ہے ڈیولپمنٹ آف ذوالفقار آباد. پریزیڈنٹ صاحب جب فرسٹ ٹائم پریزیڈنٹ آف پاکستان آصف علی زرداری صاحب بنے تھے, 2010 کی بات ہے. اس زمانے میں جب وہ پریزیڈنٹ صاحب کراچی آتے تھے تو بلاول ہاؤس جو ہے وہ پریزیڈنسی ڈکلیئر ہوتا تھا, وہاں میٹنگز ہوتی تھی, ہم تو ٹی وی پہ ہی دیکھتے تھے. قائم علی شاہ صاحب اس وقت CM تھے. اس زمانے ان کا برین چائلڈ ہے, انہوں نے ذوالفقار آباد نئے شہروں کے حوالے سے جو ہے وہ پوری ایک تھیم دی تھی. اسکیم نمبر ہے 2799, ڈیولپمنٹ آف ذوالفقار آباد. اپروول کی ڈیٹ اسی دوران کی ہوگی. یہ واحد ADP ہے جس میں اپروول کی ڈیٹ مجھے نظر نہیں آتی ہے. 2010 سے لے کے 2025, پھر 26 بھی آ جائے گا, 6% کام کمپلیٹ ہو رہا ہے. اچھا, اس میں کوئی پرابلم ہوگی, بہت سارے میں نے دیکھا, گوگل پہ بھی دیکھا, وہ کہیں ایشوز ہیں, کہیں گیس ایکسپلور ہوئی ہے, دیگر معاملات ہیں. بھائی اگر ایسی صورتحال ہے تو بھائی کم از کم آپ اس نام کا تو پاس رکھ لو یار, سندھ حکومت والے اس نام کا تو پاس رکھیں, جس نے پروپوز کیا اس کا تو پاس رکھ لیں. ایسے اسکیمیں جو ہیں وہ اگر نظر آتی رہیں گی تو بھیا پھر تنقید ہوتی رہے گی. تو ذوالفقار آباد پہ اگر ریپ اپ اسپیچ میں اگر کچھ چیزیں ہمیں بتا دی جائے تاکہ ہمیں تشفی ہو جائے, کیونکہ 15 سال سے یہ والی بات لکھی جاتی رہ رہی ہے, کام نہیں ہو رہا. ایک اسکیم میں نے دیکھی ADP میں, بڑی اچھی لگی مجھے, وہ تھی ADP نمبر لوکل گورنمنٹ کی ہے 1761, لیاری ٹرانسفارمیشن پیکج. نئی اسکیم ڈلی ہے, ان اپرووڈ ہے, 5000 ملین. لیاری ٹرانسفارمیشن پیکج 5000 ملین, بڑی اچھی اسکیم رکھی ہے. اگر ادھر 100 ارب کی بھی ضرورت تھی تو لیاری 100 ارب روپے بھی لیاری پہ رکھنے چاہیے تھے. اگر لیاری پہ 100 ارب روپے کی بھی ضرورت تھی تو 100 ارب روپے رکھے جائیں. تو بہت اچھی اسکیم ہے, میں اس کو سیکنڈ کروں گا. میں نے جیسے ابھی ایجوکیشن کی اسکیم کا بتایا نا, اسی طرح میں اس لوکل گورنمنٹ کی اسکیم کا بتا رہا ہوں. بھائی لیاری ٹرانسفارمیشن پیکج ہو سکتا ہے تو ناظم آباد ٹرانسفارمیشن پیکج کی اسکیم بھی ڈل سکتی ہے, اورنگی ٹاؤن ٹرانسفارمیشن کی اسکیم کی بھی پیکج ڈل سکتی ہے, کورنگی کی ڈل سکتی ہے. یہ جو میں بار بار کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کی اپروچ میں کہیں پرابلم ہے, آپ کو اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا ہوگا جناب. آپ چیزوں میں اس طرح کریں گے تو وہ باتیں آئیں گی جو آپ کو بری لگتی ہیں. لیاری ٹرانسفارمیشن پیکج بہت اچھا اسکیم ہے. زیادہ اور پیسے رکھے جا سکتے تو اور رکھ لیتے. باقی شہر بھی ہے بھائی, باقی علاقے بھی ہے. انہی ADPs میں اسپیکر صاحب ایک کچھ اسکیمیں ایسی تھیں جو
بلاول بھٹو صاحب کے نام پر چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی، اسی طرح شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کے نام پر اسکیمیں تھیں، اسی طرح اور ہاں بالکل ایسے ہی یہ ساری اسکیمیں بہت عرصے سے رل رہی ہیں. میری ریکویسٹ ہوگی ایز اے اپوزیشن لیڈر کہ باقی اسکیموں پہ تو رل رہی ہیں، رلتی رہیں، مگر کم از کم وہ اسکیمیں جن پہ بلاول بھٹو صاحب کا نام ہے یا شہید بے نظیر محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا نام ہے یا ذوالفقار علی بھٹو شہید کا نام ہے، خدا را سندھ حکومت سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ وہ تو کمپلیٹ کر دو یار. میں آپ کو نمبر بتا دیتا ہوں. اسٹیبلشمنٹ آف بلاول بھٹو انجینئرنگ کالج لیاری اپروو ہوئی ہے 2013 کی، آج کی تاریخ تک اگلے سال کے اینڈ تک کام کمپلیٹ ہوگا 69%. اسی طرح اسٹیبلشمنٹ آف بے نظیر بھٹو شہید انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس آف مینجمنٹ سائنس دادو 2019 کی اسکیم ہے، ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے. اسی طرح ایک اور اسکیم ہے اسٹیبلشمنٹ آف شہید بے نظیر بھٹو یونیورسٹی آف ویٹنری اینڈ اینیمل سائنسز سکرنٹ 2015 کی اسکیم ہے، اس سال انہوں نے ارادہ کیا ہے کہ کمپلیٹ ہوگی، میری نیک خواہشات ہیں. اپ گریڈیشن آف گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی خیرپور انٹو بے نظیر بھٹو شہید یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی اینڈ اسکل ڈیولپمنٹ خیرپور، یہ کمپلیٹ نہیں ہوئی، 2017 کی اسکیم ہے. رینوویشن اینڈ ری ہیبلیٹیشن آف چاند کا میڈیکل کالج 2015 کی اسکیم ہے. اینڈ کنسٹرکشن آف نیو نوری گرلز ہاسٹل آف شہید محترمہ بے نظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی لاڑکانو 2015 کی اسکیم ہے. اللہ کرے کہ اگلے سال جو ہے وہ کمپلیٹ کر دیں. شہید بے نظیر بھٹو سویٹ واٹر پروجیکٹ فار تھر عمرکوٹ ٹو کٹاری پرووائڈنگ واٹر ٹو تھروا آف عمرکوٹ اینڈ کٹاری 2017 کی اسکیم ہے، آج تک کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے. اسی طرح حیدرآباد سے پہلے میں یہ دو بتا دیتا ہوں. اسی طرح اسٹیبلشمنٹ آف شہید ذوالفقار علی بھٹو یونیورسٹی آف لا ایٹ کراچی 2013 کی اسکیم ہے، اس سال کا ارادہ کیا، اللہ کرے بنا دی جائے. یہ دو اسکیمیں ایسی ہیں جس پہ انہوں نے ارادہ کیا ہے، باقی 8-10 اسکیمیں جو ان ناموں پر ہے. پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت 1/2 سے زیادہ یہ ان ناموں والی جو اے ڈی پیز ہیں وہ کیری کر رہی ہے اور کمپلیٹ کرنے کا نام نہیں لے رہی ہے. میری ریکویسٹ ہوگی ان ناموں کا پاس رکھیں، ان کی قربانیوں کا پاس رکھیں، خدا را یہ اسکیم کمپلیٹ کریں جو متعلقہ محکمے موجود ہیں. آخری کی ایک اور اسکیم بتاؤں گا، اسٹیبلشمنٹ آف شہید ذوالفقار علی بھٹو انجینئرنگ کالج ان میمن گوٹ گڈاب ٹاؤن کراچی 2013 کی اسکیم ہے، آج تک کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے. آخری میں حیدرآباد کی بتاؤں گا، دا کنسٹرکشن آف محترمہ شہید بے نظیر بھٹو فلائی اوور 2016 سے ایسے ہی آدھا پڑا ہوا ہے حیدرآباد میں، خدا را نام کا پاس کریں، ان اسکیموں کو کمپلیٹ کریں، میری ریکویسٹ ہوگی. یہ ساری اسکیمیں اے ڈی پیز میں اسی طرح رل رہی ہیں، میں نے جیسے آپ کو بتا دیا.